अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जिसका नाम आप लोग को लास्ट पे पता चलेगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम बढ़ते हैं नावल की तरफ। वो जल्दी जल्दी में नाश्ता कर रही थी और नबीला बेगम गौर से अपनी बेटी की हरकत देखे जा रही थी। रुखसार, क्या हो गया है? किस बात की जल्दी है? आराम से नाश्ता करो, गले में अटक जाएगा। अरे अम्मी, मुझे पहले ही देर हो रही है। आपके इस नाश्ते के चक्कर में मैं आपके कहने पर बैठ गई। मैंने एक नई कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, आज इसका इंटरव्यू है। प्लीज़ आप दुआ करना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और उठकर खड़ी हुई। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। फरी का फ़ोन आया था, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आपकी वो लाडली कहाँ है? उठी नहीं अभी तक। वो इधर उधर देखते हुए अपनी बहन सोने के बारे में पूछ रही थी। मैं उठा दूंगी इसे, तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। देखिए हमें इसे जल्दी उठा कर यूँ नहीं भेज दीजिएगा, इसकी फीसें भर भर के कंगली हो गई हूँ मैं, और ये मोहतरमा दिन रात सोती रहती हैं। मैंने कहा मैं उठाती हूँ, तुम जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। हेलो फरी, कहाँ हो? मैं रक्शे में हूँ, तुम बताओ कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। आगे से जवाब मिलने पर इसने कॉल बंद कर दी। रक्शे वाले को मतलूबा जगह को चलने का कहा था। फरहीन इसकी कॉलेज की दोस्त थी, इसने इसे अपने ऑफिस में ही जॉब दिलाने का कहा था, इसलिए वो इसके साथ जा रही थी। यह मंजर हमदानी मेंशन का है, जहाँ अब इस वक्त सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद है। सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। इस खामोशी को जुनैद साहब की रौबदार आवाज़ ने तोड़ा था। आपका बरखुदा नजर नहीं आ रहा, लगता है अभी तक जनाब आराम फरमा रहे हैं। परवीन बेगम ने शोहर की तरफ देखा और फिर जो आ दिया, मैं भी उठाती हूँ इसे। इसको खुद तो एहसास नहीं है, हमने इसे रात ही कह दिया था कि कल इसे हमारे साथ ऑफिस जाना है, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी किसी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। जुनैद साहब गुस्से से बोले जा रहे थे। अभी उठा कर आती हूँ, इसे रहने दे, हम ऑफिस जा रहे हैं। आपके बेटे की जब नींदें पूरी हों तो इसे भेज दीजिएगा। चलो फराज, हमें देर हो रही है। उन्होंने अपने बड़े बेटे को मुखातिब करते हुए कहा था। परवीन बेगम कमरे में दाखिल हुई तो पूरे कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उन्होंने पहले कमरे की लाइट ऑन की। भले उठ जाओ बेटे, इतनी देर हो गई है, तुम्हारे पापा गुस्से में ऑफिस चले गए हैं, अभी उठ जाओ। अब परवीन बेगम बोलने जा रही थी, लेकिन पेट पर पड़ा वजूद टी से मिस नहीं हो रहा था। वली उठ जाओ, उन्होंने तेज से कंबल वाले बेटे के चेहरे से खींचा था। मामा क्या प्रॉब्लम है? अभी तो मैं सोया था। मैं सोया था। मैं बोले क्या मतलब है इस बात का? पहले की बात और थी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कल रात ही बताया था ना कि आज तुम्हें इनके साथ ऑफिस जाना है। इसके बावजूद तुम इनकी बात को इग्नोर किया, अभी तक सो रहे हो। मामा मुझे याद है, अपनी बात बोला नहीं हो। मैं थोड़ी देर सोने दे, फिर चला जाऊंगा। और आपको पता है ना, अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मेरा सारा दिन खराब जाता है, इसलिए सोने दे। वली अभी और इसी वक्त उठो और फ्रेश हो जाओ। तुम जानते हो ना अपने बाबा के गुस्से को। चलो उठो। वली ने गुस्से से अपनी माँ को देखा और उठकर बाथरूम चला गया था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम सलाम सैफ़ी, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी। आपका शहजादा उठ गया है? अरे बेटा अभी उठाया है, इसे ज़बरदस्ती तुम इसे लेकर आ जाऊँ, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लगवाती हूँ। जी आंटी। फ़रहीन, तुमने मेरी बात की है ना अपने ऑफिस में? इसने फ़रहीन की तरफ देखते हुए पूछा था। हाँ भाई, मैंने बात कर ली है, बस तुम अपना बेस्ट देना। वो दोनों रिक्शे में बैठ के एक दूसरे से बातें कर रही थी। अचानक झटके से रिक्शा तक हिल गया था। भैया, फ़रहीन ने परेशानी से पूछा। अभी देखता हूँ बाजी। वो दोनों भी रिक्शे से बाहर उतर आई थी। यार वली, आराम से गाड़ी चला, किस बात की जल्दी है? घर पर तूने नाश्ता भी नहीं किया और मुझे भी नहीं करने दिया। लगता है तू मेरे बाप को जानता नहीं है, इसलिए ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। मैं जानता हूँ तुझे भी और तेरे बाप को भी। वली गुस्से में ड्राइविंग कर रहा था और सैफ इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। भैया और कितना टाइम लगेगा? बाजी बस 2 मिनट। कब के 2 मिनट ही किए जा रहे हैं आप? अगर ये खटारा रिक्शा ठीक है तो हमें बिठा ही क्यों नहीं? अगर ये खटारा रिक्शा ठीक नहीं था तो मैं बैठाया ही क्यों? बस का पैसे कमाने के लिए लगे रहते हैं। रुखसार गुस्से से बड़े कुटी थे। रे बाजी, मुझे क्या पता था कि रुक जाएगा? मशीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस रहने दो। एक तो आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है और पहले ही दिन आपके इस खटारा रिक्शे ने लेट करवा दिया। रुखसार ने एक जोरदार लात रिक्शे को दे मारी थी। रुखसार, ये क्या कर रही हो? पागल हो गया? इतना गुस्सा इस बेजान मशीन पर क्यों निकाल रही हो? तो किस पर निकालूं? हाँ, तुमने इस रिक्शे वाले की तरफ उंगली उठाकर कहा। अभी और इसी वक्त अपनी ये बैलगाड़ी लो और दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है बाजी, जा रहा हूँ, मेरे पैसे तो दे दे। रुखसार ने मुंह खोले इसकी तरफ देखा था। हेलो, किस बात के पैसे? हमें यूं जलील करने के? अभी और इसी वक्त दफा हो, वरना। अच्छा बाजी, जा रहा हूँ, नहीं चाहिए आपके पैसे, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ये कहते ही रिक्शे वाला वहाँ से चला गया था। दोनों पीछे मुड़ी थी कि एक कार वहाँ से फुल स्पीड में कार के गुजरने की वजह से वहाँ मौजूद सारा कीचड़ रुखसार के मुंह पर जाकर लगा था। फरहीन जो के पीछे खड़ी थी वो बच गई। रुखसार मुंह खोले गुस्से में से अपने हुलिये को देखने लगी थी। कीचड़ लगने की वजह से वली ने भी थोड़ा आगे जाकर अपनी गाड़ी रोक ली थी। वो अमीर है, बाप की बिगड़ी औलाद, हिम्मत है तो वापस आओ। वली के गानों में रुखसार की गुस्से में बड़ी हुई आवाज़ गूंजी थी। इसने भी गुस्से में अपनी गाड़ी पीछे ली थी। रुखसार भागती हुई गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंची थी। वली और सैफ दोनों गाड़ी से बाहर निकले और सैफ ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी रुखसार का हाल देखकर। और मिस्टर डंडे,
اندھے ہو کیا دکھائی نہیں دیتا؟ اپنے باپ کی دی ہوئی اس گاڑی کو ہوائی جہاز سمجھ کر اڑا رہی ہو کیا؟ روڈ پہ چلتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے ہو؟ ہیلو کب سے بولے جا رہی ہو بنا بریک کے؟ اس کا کوئی آف کرنے کا بٹن نہیں ہے کیا؟ اس نے فرحین کی طرف دیکھ کر کہا، اور مسٹر مجھے دیکھ کر بات کرو، تمہاری غلطی ہے، ابھی معافی مانگو مجھ سے۔ اور تم؟ اس نے سیف کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ جا کر پانی لے کر آؤ۔ سیف ہڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی طرف آیا تھا۔ رکو سیف ولی کی آواز پر وہیں رک گیا تھا۔ ہم کیوں پانی دیں؟ غلطی تمہاری ہے، بیچ روڈ پر ٹہلنے لگی تھی تو ایسا ہی ہوگا نا؟ سرکار نے تم جیسوں کے لیے فٹ پاتھ بنایا ہے، وہ یوز کرو، اور اگر مرنے کا زیادہ شوق ہے تو کسی اور کی گاڑی کے نیچے آ کر مرو، میری یہ نہیں۔ رخسار غصے سے ولی کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ بات سنو، تم کوئی آسمان سے اترے ہوئے شہزادے نہیں ہو، سمجھتے کیا خود کو؟ سمجھتے کیا خود کو؟ گاڑی کیا اوپر والے نے دے دی؟ تم تو ہواؤں میں اڑنے لگے ہو۔ سوری نہیں بولنا مت بولو، پانی نہیں دینا مت دو، لیکن یہ جو کیچڑ تم نے میرے منہ پر اچھالا ہے اسے صاف تم ہی کرو گے۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے مون کیا تھا۔ کیا مطلب؟ ولی نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب ابھی سمجھاتی ہوں، اس کے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی، اس کے پاس آئی اور اسے سمجھنے کا موقع دے بغیر اپنی طرف کھینچا۔ ایک لمحے کے لیے ولی کا دل زور سے دھڑکا تھا، اسے سمجھنے کا موقع دے بغیر تھوڑا نیچے جھک کے اور اس کے جیکٹ سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس سے پہلے کہ ولی کچھ سمجھتا وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ ولی جلدی سے ہوش کی دور میں واپس آیا تھا، اپنی جیکٹ کی طرف دیکھا جو ساری خراب ہو چکی تھی۔ ولی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، وہ مرنے ہی لگی تھی کہ ولی نے کھینچ کے اسے اپنی طرف کیا۔ رخسار بوکھلا گئی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کچھ لوگ تو انہیں دیکھ کر ہنس بھی رہے تھے۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے میری اتنی مہنگی اور برانڈڈ جیکٹ سے اپنا منہ صاف کیا؟ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، اس لیے اتنی بڑی غلطی کر دی۔ رخسار نے جھٹکے سے خود کو چھڑوایا تھا۔ دیکھو مسٹر، میرا کیا تمہارے ساتھ رشتہ ہونے والا ہے جو تمہیں جاننا میرے لیے ضروری ہے۔ تم جو بھی ہو اپنے لیے ہو، مجھ پر روب جمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے نا، اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہو۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ انگلی اٹھاتا اسے فون کرنے کے انداز میں بول رہا تھا۔ ہاں ہاں پکڑ لینا شوق سے، لیکن اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں، پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں۔ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ضرور ہوگی، اوکے بائے۔ اس نے آخری لفظ کھینچ کر کہا۔ واپس جانے لگی تو کچھ یاد آنے پر دوبارہ پیچھے مڑی۔ ویسے فری، تمہیں یاد ہے ہم نے بچپن میں 5ویں کلاس میں پڑھا تھا کہ انسان بندروں کی پیدائش ہے؟ ہاں یاد ہے، لیکن اس بات کا اس وقت کیا مطلب؟ فری نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ ارے پتہ ہے مجھے نا اس وقت بالکل یقین نہیں آ رہا اس بات پر، لیکن اب اس نوابزادے کا چہرہ دیکھ کر مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ انسان بندروں کی پیدائش ہے۔ ایکسکیوز می، آپ کے کہنے کا مطلب ہے میرا دوست بندر ہے؟ سیف نے سوال کیا۔ ارے واہ، کتنے سمجھدار ہو تم، اشارہ سمجھ کے ہو، گریٹ۔ ویسے تم سے زیادہ تو تمہارا دوست سمجھدار نکلا، کچھ سیکھ لو اس سے۔ ولی غصے کی حالت میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ رخسار اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ولی ابھی بھی تک غصے کی حالت میں وہیں کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چڑھا تھا کہ رخسار کو جان سے مار دے۔ ولی چلیں، سیف نے ڈرتے ہوئے ولی سے کہا تھا۔ میں اس لڑکی ارے نہیں، اس 2.5 فٹ چڑیل کو چھوڑوں گا نہیں۔ آئی سویئر، میں تمہارے منہ پر ایسا کیچڑ اچھالوں گا جسے تم کبھی صاف نہیں کر پاؤ گی۔ ولی دھمکانے کا وعدہ ہے تم سے۔ وہ ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا اور غصے میں گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا اور کار کی سیٹ کے ساتھ اپنی ٹیک لگا کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ ولی دیکھ یار، غلطی تو تیری بھی ہے، تو کیوں اتنی فاسٹ گاڑی چلا رہا تھا؟ میں منع بھی کر رہا تھا تجھے، لیکن تو کسی کی سن کہاں رہا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ اپنا یہ منہ بند کر، کہیں ایسا نہ ہو اس چڑیل سے پہلے میں تجھے سبق سکھا دوں۔ اچھا بابا معاف کر مجھے۔ یار رخسار کتنا معصوم اور ہینڈسم لڑکا تھا، تو نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ۔ فرحین نے رخسار کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی، بات سنو، تم میری دوست ہو یا اس بندر کی ہیں؟ تم اسے بندر کہنا تو بند کرو، اتنا ہینڈسم اور کیوٹ لڑکا ہے، کہاں سے بندر لگتا ہے تمہیں؟ فرید تم اپنا منہ بند رکھو۔ یہ نہیں، میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے، مزید خراب مت کرو۔ پتہ نہیں صبح اس کا چہرہ دیکھ لیا، صبح سے جو سب میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت ہمدانی انڈسٹری میں کھڑی تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، تم بیٹھو یہاں، میں سر سے تمہارے بارے میں بات کر کے آتی ہوں۔ فراز ولی کہاں ہے؟ آیا نہیں ابھی تک؟ بابا ولی نہیں آیا ابھی تک، آخر کب یہ لڑکا بڑا ہوگا؟ بابا پریشان نہ ہو، میں فون کرتا ہوں، اسے کوئی فائدہ نہیں، جب اسے اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں تو ہمیں بھی اسے احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ میں آئی کم ان سر؟ پلیز کم ان۔ مس فرحین، فراز نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ فرحین اندر داخل ہوئی۔ سر، وہ میں اپنے دوست کو لے کر آئی ہوں، آپ اس کا انٹرویو لے لیں۔ جی ضرور، آپ انہیں اندر لے آئیے۔ جی سر۔ فرحین آفس روم سے باہر آ گئی تھی۔ چلو، سر نے تمہیں اندر بلایا ہے۔ یار مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں سر کیا پوچھیں گے۔ یار تو ایسے گھبرا رہی ہے جیسے لائف میں پہلی بار انٹرویو دینے لگی ہو، پہلے بھی تو جاب کرتی تھی۔ ہاں یار، لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اوکے ریلیکس، چلو سر ویٹ کر رہے ہیں۔ بولے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم آفس گئے تھے نا، اور یہ تمہاری جیکٹ کیسے خراب ہوگی؟ پروین بیگم نے بیٹے کو دیکھتے پوچھا جو غصے میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ بھائی آپ کے جیکٹ کو کیا ہو گیا؟ آپ کہیں گر گئے تھے یا کسی سے لڑائی کر کے آئے ہیں؟ سمیرا جو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بھی پوچھا تھا۔ ولی کچھ بولو بھی، کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہاں بھائی بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ آنٹی سمیر پلیز، بہتر ہے اس وقت ولی سے کوئی سوال نہ کرے۔
सैफ ने सबको फ़ोन किया था क्यों ना पूछे। वली तुम बताओ बेटा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों बार बार एक ही सवाल पूछ कर मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं आप लोग? वली इतनी ज़ोर से चीखा था कि इसकी आवाज़ सुनकर घर के सारे मुलाजिम वहाँ से भागे थे और दादी जो ऊपर कमरे में थी वो भी वली की चीखें सुनकर नीचे आ गई थी। अब अगर किसी ने मुझसे मज़ीद कोई सवाल पूछा तो इसने उंगली के इशारे से सबको फ़ोन किया था। अपनी बात पूरी करके वो वहाँ से जा चुका था। वो सब हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। इसलिए मना किया था मैंने आप लोगों को कि इस वक्त वली से कोई सवाल ना करें, लेकिन आप लोग देख लिया ना क्या हुआ। लेकिन भाई को हुआ क्या है सैफ भाई? वो इतने गुस्से में क्यों है? सैफ ने सब कुछ इन्हें बता दिया था। 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत के हमारे बेटे से उलझ रही है। परवीन बेगम गुस्से में सोफे पर बैठ गई थी। वैसे बड़ी कोई हिम्मत वाली लड़की है जो भाई को चुप करवा दिया। चुप हो जाओ सुमेरा, इस लड़की ने तुम्हारे भाई की इतनी इंसल्ट की और तुम। सॉरी मामा। इसने गुस्से से अपने रूम का दरवाज़ा खोला और जैकेट उतार कर ज़मीन पर फेंकी और इधर-उधर टहलने लगा था। अपने हाथ की मुठ्ठियाँ बनाकर अपना सर पीटने लगा, लेकिन इसका गुस्सा किसी भी सूरत कम नहीं हो रहा था। आहिस्ता-आहिस्ता रज़िया उसने दौड़ते हुए घर की मुलाज़िमों को आवाज़ दी। मुलाज़िमा भागते उसके कमरे में पहुंची थी। बहरी हो गई और सुनाई नहीं देता, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ। वो वली बाबा शट अप जाओ जाकर जी। रज़िया की खौफ से आंखें फैल गई थी। सुनाई नहीं दिया लगता है। सच में तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। जाओ जाकर मिट्टी का तेल लेकर आओ। इस बार वो इतनी ज़ोर से चीखा था कि इसकी आवाज़ नीचे तक भी गई थी। इसके अल्फाज सुनकर सबके कान खड़े हुए थे। सब लोग ऊपर वली के रूम की तरफ भागे थे। इधर रज़िया कामती वहाँ से भागी थी। सबसे पहले परवीन बेगम कमरे में दाखिल हुई थी। वली क्या हुआ? तुम मिट्टी का तेल क्यों मंगवा रहे हो? वली तुम क्या करोगे तेल का? सैफ भी घबराते हुए बोला था। भाई कुछ तो बोले। सुमेरा भी चुप न रह सकी। सब बोले जा रहे थे लेकिन वली बुत बना खड़ा था। वो किसी को जवाब नहीं दे रहा था। रज़िया कहाँ मर गई हो? एक बार फिर इसकी खौफनाक आवाज़ वहाँ गूंजी थी। रज़िया डरते हुए तेल लाई थी। वली ने गुस्से से इसके हाथ से तेल की बोतल खींच ली थी। वली तुम क्या करना चाह रहे हो बेटा? परवीन बेगम घबराते हुए सैफ से बोली थी। सैफ जल्दी से वली की तरफ आया था और इसने से तेल की बोतल छीननी चाहिए, लेकिन वली ने एक झटके से ही इसे खुद से दूर किया था। इसने तेल की सारी बोतल अपनी जैकेट पर छिड़क दी थी और माचिस की तीली जलाकर जैकेट पर फेंकी। फिर परवन में जैकेट को आग ने अपनी लिपट में ले लिया था। पूरे कमरे में धुआं फैल चुका था। वली ने जैकेट को जलता हुआ देखकर सुकून से आंखें मूंदी थी। परवीन बेगम और सब सदमे से ये मंजर देख रहे थे। परवीन बेगम फौरन अपने बेटे की तरफ लिपकी थी और उसे आग से दूर किया था। रज़िया मुलाजमा भागती कमरे में आई थी। सब कुछ साफ कर दो अभी। परवीन बेगम ने हुक्म सादर किया। जी बेगम साहिबा। क्या हो गया इंटरव्यू? फरी रुखसार फरीन को जोर से खोलकर घुमाने लगी थी। क्या कर रही हो यार? मैं तुमसे कोई तुम्हारे इंटरव्यू का पूछ रही हूँ। अरे बाबा सिर्फ इंटरव्यू नहीं बल्कि मुझे जॉब भी मिल गई है। सर ने कल से ज्वाइन करने का कहा है। वाकई? फरीन ने हैरत से पूछा था। हाँ भाई, तुम्हें कोई शक है क्या? मेरे टैलेंट पर बिल्कुल भी नहीं। तो यार इस बात पर ट्रीट तो बनती है। हाँ लेकिन मेरी सैलरी मिलने के बाद। बोले बेटा क्यों किया तुमने ऐसा? क्या ज़रूरत है अपना जैकेट जलाने की? अगर तुमने इसे यूज़ नहीं करना था तो ना करते, साफ करवा के रखते थे। तुमने इसे जलाया क्यों? परवीन बेगम की गोद में सर रखकर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। वो इसे समझाते हुए इसके रेशमी बालों में उंगलियां चला रही थी। मामा आप जानती हैं ना, बचपन से अगर कोई भी बगैर मेरी इजाज़त के मेरी किसी फेवरेट चीज़ को हाथ लगाता था तो मैं ऐसा ही करता था। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरी चीज़ों को मेरी इजाज़त के बगैर भी हाथ लगाए। उस लड़की ने तो ना सिर्फ मेरी चीज़ को छुआ बल्कि सबके सामने मेरी इंसल्ट भी की। वो अचानक उठा था। मामा आपको पता है वहाँ कितने सारे लोग खड़े थे, वो सब मेरा तमाशा देख रहे थे और मुझ पर हंस रहे थे। इस लड़की ने सबके सामने मेरा वली धमकाने का मजाक बनाया है। आपको क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा? हरगिज़ नहीं। वो एक लफ्ज़ चबाकर बोल रहा था। वली मेरी जान, जो होना था हो गया, भूल जाओ। 2 टके की लड़की को इतनी अहमियत नहीं देने की ज़रूरत नहीं है मामा। नहीं कभी नहीं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, ना ही इसे भूलने दूंगा। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूल सकता। अगली सुबह वली जल्दी उठ गया था और अपने भाई और पापा के साथ ऑफिस आ गया था। आज वली पहली बार ऑफिस आया था। सबने बहुत अच्छा वेलकम किया। वली को जुनैद साहब ने एक अलग बने हुए कमरे में लेकर आए थे जो कि बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया था। वली, यहाँ से तुम्हारा कैबिन है। कुछ ही देर बाद हमारी मीटिंग है, फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम आ जाना। ओके डैड। जुनैद साहब कैबिन से जा चुके थे। वली कैबिन का इजाज़ा ले रहा था। वाकर कुर्सी पर बैठ गया। मैं कम इन सर। दरवाजे से एक लड़की की आवाज़ आई थी। यस कम इन। वली ने अंदर आने की इजाज़त दी थी। लड़की के हाथ में कुछ फाइल थी। सर ये फाइल सरफराज सर ने भेजी हैं, वो चाहते हैं कि आप एक दफ़ा पढ़ लें। ओके रखते थे आप। लड़की ने वो फाइल टेबल पर रखी और वहाँ से चली गई थी। वली जब से ऑफिस आया था वहाँ मौजूद सब लड़कियों की नज़र इस पर जमी हुई थी। वो जहाँ से गुजरता लड़कियाँ मुड़ मुड़ कैसे दिखती। बिला शबा वो बहुत पुरकशिश पर्सनालिटी का मालिक था। काली से आंखें, माथे पर बिखरे रेशमी बाल, चौड़ा सीना, हल्की बियर्ड जो उसको और भी ज़्यादा पुरकशिश बनाती थी। आज इसने सफ़ेद रंग की शर्ट और ब्लू जीन्स और ब्लू ही जैकेट पहन रखी थी जिसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा था। इस वक्त अपने कैबिन में बैठा कुछ फाइल पढ़ रहा था कि एक लड़की इसकी इजाज़त से कैबिन में दाखिल। सर आपने पढ़ाया? जी मैंने फाइल पढ़ ली है। आप ये फराज सर को दे दें और इसे सर साइन भी करवा लें। वो लड़की एकटक से देखी जा रही थी। हेलो आपसे बात कर रहा हूँ। वली ने इसके सामने चुटकी बजाई तो होश में वापस आई थी। आई एम सॉरी सर।
اس نے کنفیوز ہوتے ہوئے جواب دیا تھا، آپ لے جائیں یہ فائل۔ یس سر۔ وہ لڑکی لے کر باہر چلی گئی تھی اور وہ چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ مس فرین آپ اتنی لیٹ کیوں آئی ہیں؟ سوری سر، وہ آج کیب نہیں مل رہی تھی اس لیے لیٹ ہو گئی۔ اور وہ آپ کی دوست کیا نام ہے اس کا؟ فراز نے سوچتے ہوئے کہا تھا، ہم رخسار، وہ بھی نہیں آئی ابھی تک؟ کیا رخ نہیں آئی ابھی تک؟ سوری سر لیکن مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں مس فرین، آج سے رخسار کا پہلا دن ہے اور پہلے دن ہی وہ لیٹ ہے۔ نو سر میں آ گئی ہوں ابھی۔ فراز بول رہا تھا کہ رخسار بھاگتے ہوئے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ فراز حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جب بنا اجازت لیے اس کے روم میں آ گئی تھی۔ ایم سوری سر، وہ میں بغیر اجازت کے اندر آ گئی۔ ایم ریئلی سوری۔ آپ کہاں تھی؟ اب تک پہلے ہی دن لیٹ ہے سر۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، دراصل ہوا یہ کہ میں جیسے گھر سے نکلی وہ اپنی کہانی شروع کرنے والی تھی کہ فراز نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ بس دھیان رہے کہ آگے سے آپ لیٹ نہ ہو، پہلا دن ہے آپ کا اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سر آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آئندہ میں بالکل ٹائم پر آؤں گی۔ گڈ مس فرین، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ فرین وہاں سے جا چکی تھی۔ آپ یہ فائل لیں اور میرا آج کا شیڈول بتائیں، آج کس کس کے ساتھ میٹنگ ہے اور کس ٹائم میں؟ جی سر۔ رخسار نے جلدی سے فراز کے ہاتھ سے فائل لی تھی۔ سر آج آپ کی رانا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے 1 بجے۔ رخسار نے فائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اوکے آپ ایسا کریے، فائل سامنے والے کیبن میں لے جائیں، وہاں میرا چھوٹا بھائی ہے ولی، اس کو جا کر تو اس سے کہو کہ یہ آج کا شیڈول پڑھ لے۔ ٹھیک ہے سر۔ رخسار نے فائل ہاتھ میں لی تھی اور کیبن سے باہر نکل آئی تھی۔ اب وہ ولید کے کیبن کی طرف جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ولید ہی وہی ہے جس سے ایک دن پہلے اس کی ناخوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ میں کم ان سر؟ یس کم ان۔ اندر سے جواب ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی نظر سیدھی ولید پر جا کر ٹکی تھی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی جب ولید نے اپنی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ رخسار فوراً واپس پلٹنا چاہتی تھی۔ رکو ولی کی آواز پر وہ رک گئی تھی اور رخسار خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ کون ہو تم؟ ولی نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ میں۔ رخسار کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ کیا لگا رکھی ہے؟ پیچھے مڑو۔ رخسار ابھی تک بت بنی کھڑی تھی، اپنا چہرہ موڑا ہوا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ میں نے کہا پیچھے مڑو۔ آخرکار رخسار ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی تھی، لیکن اس نے فائل سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ فائل ہٹاؤ، چہرہ دکھاؤ اپنا، پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ فائل ہٹاؤ۔ سر اگر آپ میرا چہرہ دیکھ لیں گے تو آپ کو غصہ آئے گا۔ 1 منٹ۔ یہ آواز اس کے کانوں میں رخسار کے الفاظ گونجے تھے۔ مسٹر سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ فائل نیچے کرو۔ اس بار اس نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ اب اگر تم نے اپنا چہرہ نہ دکھایا تو نہیں میں کرتی ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ فائل نیچے کی تھی۔ چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ولی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ سب حیرت سے ولی کو دیکھ رہے تھے جو کہ بے رحمی سے ایک نازک سی لڑکی ہاتھ پکڑ سے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا تھا۔ وہ بنا نوک کے اندر داخل ہوا، دھکا دینے کی صورت میں رخسار کو چھوڑا۔ فراز جو اپنے کام میں مصروف تھا ولی کی حرکت پر حیران ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے ولی؟ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو ٹریٹ کرنے کا؟ اس لڑکی کو جواب آپ نے دی؟ فراز نے حیرانگی سے رخسار کی طرف دیکھا جو رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہاں میں نے دی۔ کیوں؟ ولی نے غصے سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ ابھی اور اسی وقت اسے فارغ کریں، میں اسے اپنے آفس میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ٹھیک تو ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے کل ہی سے اپوائنٹ کیا ہے اور آج تمہارے کہنے پر اسے فارغ کر دوں؟ کیوں؟ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ آپ ابھی اسی وقت اسے نکالیں۔ رخسار تو اس کا لہجہ ہی دیکھ کر حیران تھی۔ اپنے بڑے بھائی سے کیسے بات کر رہا تھا؟ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا، بس اپنی منواتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے تو میں بھی تمہاری کوئی بات ماننے کا پابند نہیں ہوں۔ تو آپ اسے یہاں سے نہیں نکالیں گے؟ جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاؤ گے تب تک تو بالکل نہیں۔ آل رائٹ، تو میں خود اسے یہاں سے نکلواؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رخسار کی طرف بڑھا تھا۔ فراز اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہٹے سامنے سے، ولی نے دانت چباتے ہوئے کہا تھا۔ میں اپنے سامنے تمہیں کسی بھی لڑکی کی انسلٹ کرنے نہیں دوں گا۔ فراز نے تحمل سے جواب دیا۔ رخسار خاموش کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ دونوں بھائی اس کی وجہ سے لڑ رہے تھے۔ تو آپ کے لیے مجھ سے زیادہ یہ لڑکی امپورٹنٹ ہے؟ اس لڑکی نے سب لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کی، میرا مذاق بنایا، میں کیسے اسے برداشت کر سکتا ہوں یہاں؟ فراز نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑی رخسار کو دیکھا تھا جو نظر جھکائے کھڑی تھی، پھر وہ ولی کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو ولی، میں نہیں جانتا تم دونوں کے بیچ میں کیا ایشو ہے، لیکن رخسار کو میں نے جاب دی ہے اپنی سیکرٹری کی، اس لیے تمہیں اسے یہاں سے نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ آفس آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، میرا تو کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہے، نہ ہی میں کچھ ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہاں۔ ولی میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ فراز اسے دونوں بازو سے پکڑ کر سمجھا رہا تھا۔ ولی نے آستہ سے فراز کے بازو اٹھائے تھے۔ آپ کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ گیا ہوں، میں مزید نہیں سمجھنا چاہتا، آپ رکھیے اپنی سیکرٹری کو، میں چلتا ہوں، کہہ کر وہ فراز کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ فراز وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر میری وجہ سے آپ کو اپنے بھائی سے لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ مجھے نکال دیں بے شک۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو نکالنے کے لیے نہیں رکھا، ولی کی فکر مت کرے آپ، وہ جذباتی ہے، میں جاتا ہوں، اس سے کل تک وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ اس کے بارے میں نہ سوچے، جائے کر اپنا کام کرے۔ اوکے، وہ کہہ کر اپنے روم سے باہر آ گئی تھی جبکہ فراز بیٹھ کر ولی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ الو آلسی بندر کہیں کا، یہ خود کو رخسار اپنے کیبن میں سمجھتا کیا ہے خود کو؟ رخسار اپنے کیبن کے پاس آتے ہی زور سے فائل ٹیبل پر پٹکتی ہوئی مختلف القابات سے اس کو نواز رہی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے تم اس آفس سے نکالتے ہو، اتنی مشکل سے مجھے یہ جاب ملی ہے، اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گی۔ خود صحت کرتے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔
अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर खामोशी से बैठे नाश्ता कर रहे थे। वहाँ सब मौजूद थे सिवाय वली के। वो कभी भी इनके साथ बैठ जाता था खाने पर या नाश्ते पर, लेकिन ज़्यादातर वो इनके साथ नहीं बैठता था। फराज, आज है मिस्टर मलिक आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, इनको तुमने अटेंड करना है। मुझे किसी काम से बाहर जाना है। जुनेद साहब ने फराज को मुखातिब करते हुए कहा था, जी बाबा परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूँगा। गुड मॉर्निंग सरफराज ऑफिस में एंटर हुआ था जो सबने खड़े होकर इसका वेलकम किया था। क्या मिस रुखसार नहीं आई अभी तक? फराज ने इधर उधर देखते हुए अपने वर्कर से पूछा था। नो सर, अभी तक नहीं आई। ओके, जब वो आ जाए तो इन्हें मेरे कैबिन में भेजेगा। ऑल राइट सर। परवीन बेगम वली के कमरे में नाश्ता लेकर आई थी तो वली कमरे में नहीं था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो शावर लेकर बाहर निकला। परवीन नाश्ता रखकर वहीं बैठ गई। थोड़ी देर में ही वली तोले से बाहर करते बाथरूम से बाहर निकला तो इसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी थी। उसने नजरें फेर ली थी। वली, बेटा नाश्ता लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, नाश्ता कर लो। परवीन बेगम ने प्यार से बोला था। मुझे आपके नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, जाएं। उसे लापरवाही से जवाब दिया था। वो वली, नाश्ते से क्या नाराज़गी है बेटा? कल रात भी तुमने नाश्ता नहीं किया था, खाना नहीं खाया था, खा लो प्लीज़। आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं खाना खाऊँ या ना खाऊँ? वली अपनी जैकेट पहनता हुआ अम्मा से कह रहा था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो और किससे पड़ेगा? बेटे हो तुम, मेरे माँ हो मैं तुम्हारी। परवीन उठ के वली के पास आई थी। बहुत जल्द से याद आ गया आपको कि मैं आपका बेटा हूँ आपका, और आप मेरी माँ हैं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? परवीन ने नासमझी से पूछा। इस वक्त मेरी माँ कहाँ थी जब आपका शोहर सबके सामने मुझे जलील कर रहा था? उसे दो कोड़ी के मुलाजमों के सामने मुझ पर हाथ उठा रहा था, तब आपको याद नहीं आया कि मैं बेटा हूँ आपका? वली गुस्से से बोल रहा था। बेहतर है अपनी ही ममता मेरे सामने पेश ना करें। मेरे अलावा आपके दो औलादे हैं, इनको देखें। कहते हुए गुस्से से बाहर चला गया था। परवीन वहीं बैठकर आंसू बहाने लगी थी। वली ने गाड़ी में बैठकर सैफ को फ़ोन किया। हाँ कहाँ है वली? ने पूछा। घर? क्यों? यार मैं तेरे घर आ रहा हूँ, नाश्ता करवा। क्यों घर पर नाश्ता नहीं किया तूने? सैफ ने पूछा था। अगर घर पर किया होता तो तुझे बोलता। तो ऐसा कर, घर पर रहने दे, कहीं बाहर राजा, कहीं बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। देव भाई, अगर तू घर आएगा तो तुझे घर पर भी नाश्ता करवा सकता हूँ। नहीं, बड़ी मेहरबानी होगी तो बाहर राजा, मैं तुझे लोकेशन सेंड करता हूँ। ओके, सैफ ने कहकर कॉल काट दी थी। आज आज आप फिर से लेट आ गई हैं रुखसार। इस वक्त फरजाज के सामने खड़ी, फुल रेड कलर का सूट उसने पहना हुआ था, रेड ही दुपट्टा लिए हुए, वो बहुत हसीन लग रही थी। सर वो मुझे डर लग रहा था आने से, रुखसार ने डरते हुए कहा था। किससे? फराज ने हैरत से पूछा। आपके भाई से। फराज ने लंबी सांस ली थी। आपको इसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको जॉब मैंने दी है, इसलिए आप रिलैक्स रहें, वली कुछ नहीं करेगा। ओके डोंट वरी। ओके सर, आप जाएं अपना काम करें। रुखसार जैसे ही बाहर निकलने लगी इसकी नज़र सामने खड़े वजूद पर पड़ी जो कि इसकी तरफ ही देख रहा था। तुम अभी तक यहाँ हो? वली ने तंजिया पूछा था। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे कहाँ होना चाहिए? रुखसार ने भी दो टोक अल्फाज में जवाब दिया। आप कहकर बुलाओ मुझे, क्योंकि जिस कंपनी में तुम नौकरी कर रही हो ना, वो मेरे बाप की है, इसलिए तमीज़ से। वली ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा था। अच्छा, मैं तुम्हें आप कहकर इस दिन बुलाऊंगी जिस दिन तुम्हारे अंदर खुद दूसरों से बात करने की तमीज़ आ जाएगी। इससे पहले मुझसे किसी किस्म की तमीज़ की उम्मीद न रखना। शायद तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। वली धमधानी से। तुम्हारी वो गलती ही मैं अभी तक नहीं भुला पाया हूँ, इसलिए बेहतर है सोच समझ कर अल्फाज का इस्तेमाल करो, वरना क्या मिस्टर, वरना क्या मिस्टर जलाद? क्या करोगे तुम? रुखसार ने तंज से अंदाज में पूछा। तो तुम्हें पता है मिस्टर जलाद, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ मुझे धमकी दे सकते हो, तुम्हारा इतना ही ज़र्फ है, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी हूँ, यहाँ काम करूँगी और तुम ये सब कुछ अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन अफसोस कुछ कर नहीं सकोगे। रुखसार ने अफसोस से सर हिलाया था। ऑल राइट, वो एटीट्यूड है ना तुम्हारे अंदर, खुद पर बहुत भरोसा है, तो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस कब तक तुम्हारा साथ देता है। मैं वलीद हमदानी तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम ये खुद जॉब छोड़ के चली जाओगी, और ये वलीद हमदानी का वादा है तुमसे। वलीद ने सह धमकी देते हुए कहा था। इससे पहले कि रुखसार से कोई जवाब देती वहाँ फराज आ गया था। अरे वली, तुम आगे चलो, आ जाओ, तुमसे कुछ डिस्कस करना है। फराज वली को बाजू से पकड़ कर ले जाने लगा। वली ने जाते हुए रुखसार को आंखों से इशारा किया कि मेरी नज़रें तुम पर हैं। रुखसार ने गुस्से से मुँह छुड़ाया था। ये तुम क्या कह रहे हो फराज? फराज ने घर आते ही सारी सूरत हाल अपना परवीन बेगम को बता दी थी, जिसे सुनकर उन्हें शौक लगा था। मुझे बहुत परेशान कर दिया है इस लड़के ने, समझ नहीं आता क्या करूं इसका, किसी की नहीं सुनता। परवीन बेगम उदास होते हुए बोल रही थी। जब परवीन बेगम ने ये अल्फाज दोहराए तो वली की किसी की नहीं सुनता, तो आंखों के सामने वो मंजर लहराया जब रुखसार वली को सुना रहे थे और वली अपना गुस्सा जब्त किए ऐसे सुन रहा था। परवीन बेगम ने फराज को गहरी सोच में डूबा देखा था। फराज, क्या सोच रहे हो? फराज एकदम चौंका था। कुछ नहीं मामा, कुछ नहीं, वली के बारे में सोच रहा हूँ बस। प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में हमदानी मेंशन में पार्टी रखी गई थी, हालांकि कोई नहीं जानता था प्रोजेक्ट किस कीमत पर मिला है। अलबत्ता सबने पार्टी की डिमांड की तो सब के लिए पार्टी अरेंज कर दी गई थी, जिसमें बहुत से बड़े बड़े बिजनेस और टाइकून्स इन्वाइटेड थे और ऑफिस के सारे कलीग को भी बुलाया गया था। रुखसार नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फरीन की वजह से इसने हामी भर ली थी। पार्टी में बहुत से बिजनेस टाइकून और बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पार्टी का तमाम हमदानी मेंशन में किया गया था। वली शीशे के सामने खड़ा होकर अपना जायजा ले रहा था। उसने फुल व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें बहुत हैंडसम लग रहा था। आज की पार्टी
آج کی پارٹی کچھ لوگوں کے لیے بہت خاص ہوگی، کچھ لوگ اس پارٹی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ رخسار نیاز حسین: آج کی پارٹی صرف تمہارے نام، میرا وعدہ ہے تم سے کہ تم آج کی پارٹی زندگی بھر نہیں بھولو گی۔ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہاری تمام بدتمیزیوں کا جواب دیا جائے۔ وہ شوق ہے نا تمہیں دوسروں کے معاملے میں پڑھنے کا، دوسروں کے لیے بولنے کا، لیکن آج جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کے بعد دوسروں کے لیے تو کیا تم اپنے لیے بھی آواز نہیں اٹھا پاؤ گی۔ وہ خیالوں میں ہی یہ رخسار سے مخاطب ہوتا ہوا یہ سب کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور کسی کو کال ملائی۔ ہیلو، کہاں ہو؟ کب تک پہنچ رہے ہو؟ ٹھیک ہے جلدی پہنچو، پارٹی شروع ہو چکی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا آج کی گیم کے سب سے مین کریکٹر ہو تم، جلدی پہنچو۔ اس نے کال بند کی اور پھر سے خود کو آئینے میں دیکھنے لگا تھا۔ تمہارا کیا ہوگا ڈیئر رخسار نواز حسین؟ وہ طنز ہنستے ہوئے روم سے باہر نکل گیا تھا۔ پورا ہمدانی مینشن مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ ولی سب سے خوش دلی سے مل رہا تھا۔ وہاں موجود سب لڑکیوں کی نظریں اسی پر تھیں۔ جتنے بھی بزنس مین تھے، جن کی بیٹیاں تھیں، وہ سب اپنی اپنی بیٹیوں کو لے کر آئے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے جنید صاحب کے دونوں صاحبزادے کنوارے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی بیٹی اس مینشن میں بہو بن کر آ جائے۔ بلا شبہ یہ سب کی خواہش تھی، لیکن زیادہ لڑکیاں ولی کے آگے پیچھے گھوم رہی تھیں، پر ولی کی نظریں تو رخسار کی منتظر تھیں تاکہ وہ آئے اور اپنا پلان کنٹینیو کر سکے۔ یہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اگر یہ نہیں آئی تو میرا سارا پلان خراب ہو جائے گا۔ نو، ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے تو کسی بھی قیمت میں آنا ہے۔ ولی گھڑی دیکھتے ہوئے رخسار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ پیچھے مڑا ہی تھا، کسی سامنے سے وہ آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ بلو کلر کا گھیرے دار فراک پیروں کو چھوتا اور ساتھ ہی بلو ہی دوپٹہ لیے، بال کھلے چھوڑے اور لائٹ سا میک اپ کیا، بہت حسین لگ رہی تھی۔ اور جیسے اندر داخل ہوئی سب کی نظریں اس کو دیکھ رہی تھیں۔ ولی کے لیے تو نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا، وہ سب سے بیگانہ ہو کر اسے ہی دیکھ جا رہا تھا۔ وہ اور ہال میں موجود دوسری لڑکیاں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ بزنس پارٹی میں وہ کس طرح کی ڈریسنگ کر کے آئی ہے۔ وہاں موجود سب لڑکیوں نے اسکرٹ اور دیگر مغربی لباس زیب کیے ہوئے تھے، جو ان کے جسم کو ڈھکنے کی بجائے ان کے جسم کو اور واضح کر دکھا رہے تھے۔ رخسار سب سے الگ سے دکھ رہی تھی، اس لیے وہ سب کی نظروں کی توجہ کا مرکز بنی تھی۔ وہ پہلے بہت زیادہ کنفیوز تھی، اب تو اسے نظر بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ ہے برو سیف ولی کی طرف پانی کا گلاس لے کر آیا تھا، لیکن وہ سب سے بیگانہ رخسار کو گھورنے میں مصروف تھا۔ سیف نے ولی کی نظروں کا پیچھا کیا تو اسے احساس ہوا کہ ولی کی توجہ کا مرکز رخسار۔ وہ سیریلا مسکرایا تھا۔ پیاری لگ رہی ہے نا؟ بہت، سیف نے ولی سے پوچھا تھا۔ پیاری بہت چھوٹا لفظ ہے، اس کے سامنے تو شاید چاند کی روشنی بھی کم پڑ جائے۔ سیف اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ ولی مدہوشی کے عالم میں کیا بول گیا تھا، یہ تو اسے بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اچانک ولی ہوش میں آیا تھا اور نظر چڑھا کر سیف کو دیکھنے لگا، جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ولی نظر چڑھا کر وہاں سے چلا کہ یہ تو گیا کہاں سے؟ پیچھے سیف نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ولی پورے مینشن میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، لیکن اس کی نظر رخسار سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹی تھی، یا شاید وہ ہٹانا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ولی رخسار کو گھورنے میں مصروف تھا کہ اس نے دیکھا ایک لڑکا رخسار کی طرف آ رہا ہے۔ ہائی بیوٹیفل، اس لڑکے نے بے تکلف ہو کر رخسار کو کہا تھا۔ ہیلو۔ رخسار جب فرحین سے باتوں میں مصروف تھی، اچانک چونک کر ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ جی، وہ رخسار۔ بہت شکریہ رخسار۔ اس لڑکے نے اس سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور دور کھڑا ولی غصے سے انہیں گھور رہا تھا۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے پاس پر آواز غصے میں اٹھا کر پھینکا۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رخسار کسی طرح اس لڑکے سے جان چھڑوا کر ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہاں سمیرا آئی۔ ہیلو، سمیرا نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہائے، رخسار نے کچھ دیر سے جواب دیا۔ مائی نیم از سمیرا، میں آئی۔ سمیرا نے بیٹھنے کی اجازت مانگی تھی۔ یا شور، ویسے ماننا پڑے گا، اس پوری پارٹی میں آپ نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچی ہوئی ہے۔ سیریسلی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ سمیرا نے دل سے تعریف کی تھی۔ تھینک یو، رخسار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا تعارف کروانے لگی تھی۔ بہت اچھا لگا تم سے مل کر رخسار۔ چلو آؤ، میں تمہیں اپنی ماما سے ملواتی ہوں۔ سمیرا جلدی سے رخسار کے ساتھ فرینک ہو گئی تھی۔ اس کی بات سے رخسار تھوڑا چونکی اور اپنی ماں سے ملوانا چاہ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ چلو نا۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں پروین بیگم کے پاس آئی، جو کچھ لیڈیز کے پاس باتوں میں مصروف تھی۔ سمیرا نے رخسار کا پروین سے تعارف کروایا۔ پروین بیگم بھی رخسار کی خوبصورتی اور اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ رخسار نے ویٹر سے جوس کا گلاس لیا تھا، جو اس کے ہاتھ سے پھسل کر اس کے ڈریس پر گر گیا تھا۔ سوری میم، غلطی سے ہو گیا۔ ویٹر ہڑبڑا گیا تھا۔ نو، اٹس اوکے، آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ بس مجھے بتا دیں واش روم کہاں ہے، میں صاف کر لوں گی۔ یس میم، آپ آئیں، آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ نہیں، بس آپ مجھے بتا دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ویٹر نے رخسار کو واش روم کا راستہ بتایا تو وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اندر آئی اور نل کھول کر پانی سے اپنا ڈریس صاف کرنے لگی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، سامنے ولی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رخسار نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، لاپرواہی سے جواب دیا گیا تھا۔ رخسار اسے نظر انداز کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ ولی نے اسے کلائی سے پکڑا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ رخسار ہڑبڑاتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ مسلسل سے کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ولی کسی صورت بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے اس کی کلائی کیوں پکڑی ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ ولی نے کھینچ کر رخسار کو اپنے قریب کیا، اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ امور اٹھانا انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے نظر چرا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔
रुखसार ने डरते हुए कहा था, लोगों को ज़लील करने के बाद अब लड़कियों को तंग करना शुरू कर दिया है तुमने। इसकी बात सुनकर वली की आंखों में गुस्सा उतरा था। उसने झटके से रुखसार को खुद से दूर किया। वो गिरते गिरते बची थी। वो फौरन वहाँ से बाहर की तरफ भागी थी। वली ने गुस्से से अपनी मुठियाँ पीछी थी। आज जो तुम्हारे साथ होने जा रहा है, इसके बाद तुम्हारी ज़ुबान बंद हो जाएगी। वो दोबारा अपनी टोन में वापस आया था। रुखसार भागती बाहर जा रही थी। इससे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। आपका नाम रुखसार है? वेटर ने पूछा। जी मेरा नाम ही है। वो फराज सर आपको बुला रहे हैं। मुझे सर क्यों बुला रहे हैं? रुखसार ने हैरत से खुद से सवाल किया। कहाँ है वो? हाँ मेरे साथ आए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। रुखसार ने कुछ सोचा और वेटर के पीछे चल दिया। वे कमरे के सामने आकर खड़े हो गए थे। सर अंदर हैं, आप अंदर जाएं। रुखसार ने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर वेटर की तरफ। वेटर वहाँ से जा चुका था। रुखसार अभी तक सोच रही थी कि फराज ने इसे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया है। इसने अंदर की जाने कदम बढ़ाए। इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। पूरा कमरा खाली था। फराज सर कहाँ हैं आप? वो फराज को आवाज़ देने लगी थी। इससे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। वो फौरन पलटी तो एक अजनबी लड़का, जिसे आज से पहले इसने कभी नहीं देखा था, अंदर दाखिल हो रहा था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, लॉक नहीं किया, बस बंद किया। कौन है आप? वो आस्था कदम उठाते हुए रुखसार की तरफ बढ़ रहा था। वो जैसे जैसे उसके तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था, वैसे ही वो अपने कदम पीछे ले रही थी। वहीं रुक जा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? रिलैक्स स्वीटहार्ट, इतना क्यों डर रही हो? खा थोड़ी जाऊँगा तुम्हें मैंने कहा ना, वहीं रुक जाओ। जाओ मत आओ मेरे पास। वो जोर से चीखी थी। पीछे होते आखिर वो लड़खड़ा कर बेड पर गिर गई थी। वो आदमी एक झटके तक इस तक पहुंचा था। देखो दूर हो मुझसे, वरना मैं चला कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। उसे वॉर्न कर रही थी। ओह माय गॉड, सच में? चलो चलाओ, मैं भी देखता हूँ किसके कानों में तुम्हारी आवाज़ पहुंचती है। नीचे इतना शोर है, कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा। फिर भी अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो शौक से कर लो। क्या हुआ, चलाओ ना बेबी, क्या चाहते हो? रुखसार ने रोते हुए पूछा था। ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ खूबसूरत पल आपके साथ बताना चाहता हूँ। कि मीनगी से मुस्कुराया था। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे जाने दो। वो हाथ जोड़ के इससे इल्तिजा करने लगी थी। चली जाना मेरा काम हो जाने के बाद। इसने इसका दुपट्टा उतार कर दूर फेंका था। रुखसार की जान निकलने लगी थी। उसकी गर्दन पर झुका ही था कि कोई दरवाज़ा खोल कर अंदर आया था। वली को अपने सामने खड़ा देखकर रुखसार की जान में जान आई थी। रुखसार ने उस आदमी को धक्का दिया और भागते उसके गले लगी थी। अच्छा हुआ तुम आ गए आदमी मेरे साथ। वली को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। वो बुत बना खड़ा था। रुखसार इसके सीने से लगी हुई थी। वो इसे महसूस कर रहा था। जल्द ही रुखसार को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। फौरन पीछे हटी थी। वली वापस होश में आया था। कौन है ये आदमी और तुम यहाँ इसके साथ इस बंद कमरे में क्या कर रही हो? वली रुखसार से पूछ रहा था। रुखसार हैरत से इसे देख रही थी। मैं नहीं जानती इस आदमी को। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। रुखसार ने डरते डरते अल्फाज अदा किए थे। अच्छा, तो ये आदमी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था? वली ने एक एक लफ्ज़ खींच कर कहा था। तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? रुखसार गुस्से से चिल्लाई थी। तो नो नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम झूठ नहीं बोल रही, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। लेकिन इस बात का यकीन नहीं जब मुझे लोगों को कैसे दिलवाओगी? हाँ, कोई सबूत है? वली की बात पर रुखसार की आंखें हैरत से फैली थी। मैं क्यों किसी को यकीन दिलाऊंगी जब मैंने कुछ किया ही नहीं? तो ऑफ कोर्स तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन नीचे मौजूद सभी लोग तुमसे सवाल करेंगे ना, इनको क्या जवाब दोगी? मैं वो हाँ, मुझे नहीं, नीचे चलकर सबको जवाब दो। इसे बोलने का मौका दिए बगैर इसकी क्लास से पकड़ कर सीटता हुआ नीचे ले जाने लगा। क्या करे हो? छोड़ो मुझे। रुखसार चला रही थी, लेकिन वली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे सीढ़ियों से घसीटता हुआ नीचे लाया। सब हैरत से इसे देख रहे थे। इससे पहले कि सब कुछ समझते, वली ने लाके से जमीन में फेंका था। वो बेचारी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और जमीन पर गिरी थी। फौरन इसकी तरफ आ गई थी। इसे उठाया। गिरने की वजह से रुखसार को चोट भी लगी थी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वली क्या है ये सब? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जुन्नैद साहब गुस्से से चिल्लाए थे। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक कर। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये आप इस मैडम से पूछें। जुन्नैद साहब ने रुखसार की तरफ देखा जो मुसलसल रोने में मसरूफ थी। वली तुम बताओ क्या हुआ है? फराज ने पूछा था। ठीक है तो मैं ही बताता हूँ। आपकी सेक्रेटरी हमारे घर में आपके कमरे में एक अनजान आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। इसके अल्फाज सुनकर रुखसार ने जब से आंखें बंद की थी। तुम्हें पता भी है? तुम क्या कह रहे हो? वली फराज से गुस्से से चढ़ा था। ऑफकोर्स बिल्कुल पता है। क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा आपको? चले कोई नहीं, आप इस लड़के से पूछ रहे जिसके साथ ये मैंने इसे देखा है। वली इस लड़के की आदमी की तरफ बढ़ा था। तो बताओ कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसने बुलवाया है? मेरा नाम वाजिद है और मैं रुखसार का बॉयफ्रेंड हूँ। रुखसार ने हैरत से इस आदमी को देखने लगी और साफ झूठ बोल रहा था। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? वली ने फिर से सवाल किया। रुखसार ने वाजिद ने दो टोक का जवाब दिया था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रुखसार ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया और मिलने के लिए बुलाया था। मैं जब यहाँ आया तो रुखसार ने मुझे यहाँ ऊपर ले गई थी। अभी हम ऊपर रूम में गए थे कि वहाँ तुम आ गए। वाजिद ने वली की तरफ इशारा करते हुए कहा था। सुनिए, आप लोगों ने यकीन हो गया आप लोगों को मैं सच कह रहा हूँ? झूठ बोल रहा है ये आदमी। रुखसार चीखी थी। नहीं, मैं जानती इस आदमी को। मैंने आज से पहले कभी इसे देखा ही नहीं। रुखसार रोते हुए बोल रही थी। मुझे एक वेटर ने कहा कि मुझे फराज सर ने ऊपर बुलाया है, वो मिलना चाहते हैं मुझसे। मैं ऊपर गई तो वेटर मुझे इस कमरे के आगे छोड़ कर चला गया था। मैं अंदर गई तो वहाँ कोई नहीं था। तभी ये आदमी वहाँ आ गया था। रुखसार होते हुए हिचक में सबक को अपनी दास्तान सुना रही थी। इसने ए टू जी सब बता देता, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बुलाया रुखसार, और मैं क्यों बुलाऊंगा तुम्हें? मैं तो यहाँ हूँ सबके साथ। फराज ने हैरत से कहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लड़की झूठ बोल रही है। वली ने भी चलाया था। मुझे नहीं पता। वो वेटर आप लोगों को सच बताएगा। वो इधर उधर देखने लगी से सामने वो वेटर नजर आया। वो भागती इसके पास पहुंची थी।
آپ آئے تھے نا میرے پاس، آپ نے کہا تھا نا مجھے فراز سر اوپر بلا رہے ہیں، پلیز بتائیں سب کو آپ کون ہیں میڈم، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں آپ کو کیوں کہوں گا کہ آپ کو سر بلا رہے ہیں، میں تو ان سے ملا بھی نہیں، وہ صاحب مکر گیا تھا، نہیں پلیز نہیں، اللہ کا واسطہ آپ جھوٹ مت بولیں، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، پلیز سچ بولے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے التجا کرنے لگی تھی۔ میڈم دیکھیں میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میں سچ میں آپ کو نہیں جانتی۔ ادھر ولی کے چہرے پر قاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی، وہ جو چاہتا تھا وہی ہو رہا تھا، تم جتنی کل چاہے کوشش کر لو لیڈی، لیکن جو تیر میں نے چلایا ہے تم اس سے بچ نہیں سکتی۔ وہ اپنے من میں بول رہا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں سر، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز میرا یقین کریں۔ رخسار فراز کی طرف آئی تھی، اس کے سامنے گر گرانے لگی۔ فراز سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میری دوست ایسی نہیں ہے، آپ لوگ غلط الزام لگا رہے ہو اس پر، میں اچھے سے جانتی ہوں ویسی بالکل بھی نہیں ہے، بوائے فرینڈ بنانا تو دور، اس نے آج تک کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی۔ فرحین بھی چپ نہ رہ سکی تھی، بس بہت ہو گیا، تم لوگ کا ڈرامہ ختم کرو، اس سے کسی کو بھائی، اس لڑکی کو آپ نے اپنی پرسنل سیکرٹری رکھا تھا، جس کو نہ اپنی عزت کا کوئی خیال ہے نہ ہی دوسروں کی، تو وہ اچھا ہوا وقت رہتے اس کی سچائی ہمارے سامنے آگے، ورنہ آگے چل کر اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا۔ رخسار ہی کے قدم میں گاڑی تک پہنچی تھی۔ تم بھی یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، جو دکھ رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں تم جیسی لڑکیاں صرف لڑکوں کو پھنساتی ہیں پیسوں کے لیے، پھر چاہے اس کے لیے انہیں ان لڑکوں کے دل میں جانا پڑے یا پھر ان کے کمروں تک، تم جیسی کریکٹر لیس لڑکیاں ہی کرتی ہیں۔ اور ابھی ولی آگے بول رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ رخسار کا زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا، حیرت اور غصے سے ولی کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ وہاں موجود سب لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جنید صاحب کے علاوہ آج تک ولی پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، یہ آج پہلی بار کسی لڑکی نے بھری محفل میں اس کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ بہت ہوگی تمہاری بکواس، بس اب ایک لفظ اور نہیں، اگر تم نے میرے بارے میں بولا تو منہ توڑ دوں گی میں تمہارا، سمجھتے کیا خود کو جانتے کیا ہو میرے بارے میں، میرے کریکٹر کے بارے میں، ارے تم ہوتے کون ہو میرے کردار پر بات کرنے والے؟ تم مجھے کریکٹر لیس کہہ رہے ہو، پر حقیقت میں تم کریکٹر لیس ہو، تمہاری سوچ کریکٹر لیس ہے، تم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو عورتوں کو کریکٹر لیس بناتے ہیں۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو خاموشی سے اپنی عزت کا تماشا ہوتے ہوئے دیکھتی رہوں گی، مجھے جواب دینا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ تمہارا جواب مل گیا ہوگا۔ رخسار وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن ولی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، وہ غصے اور صدمے کی حالت میں وہیں ساکت کھڑا تھا، مانو رخسار نے اس کے چہرے کو نہیں روح کو تھپڑ مارا ہو۔ غصے اور نفرت سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب مہمان جا چکے تھے، لیکن ولی کے پاؤں وہیں جم گئے تھے، وہ ہل نہیں پا رہا تھا، اور نہ ہی کسی میں ہمت تھی کہ ولی سے کچھ کہے۔ ولی کتنی دیر صدمے کی حالت میں وہیں کھڑا رہا تھا، اور اس کے بعد اپنے روم میں آیا تھا۔ پل بھر میں اس نے اپنے روم کا نقشہ بدل دیا تھا، ہر چیز تہہ نہس کر دی تھی، کوئی اپنی جگہ پر نہیں رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا، مسلسل منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جب رخسار نے اسے تھپڑ مارا تھا، وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرا تھا جہاں ابھی تک اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ آج تک میں نے تمہاری ہر بدتمیزی کو برداشت کیا، لیکن آج تم نے اپنی حد پار کی ہے، اور اب میں تمہیں تمہاری حدیں یاد دلاؤں گا، میرا انتظار کرو، آ رہا ہوں میں تمہیں تمہاری بات یاد دلانے۔ وہ آنکھوں میں غصہ اور نفرت لیے خود سے کہہ رہا تھا۔ رخسار جیسے گھر میں آئی، وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ سونیا اور نبیلہ نے بہت کوشش کی اس سے بات کرنے کے لیے، لیکن اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ سونیا کو بھی کمرے سے یہ کہہ کر باہر نکال دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اکیلی رہنا چاہتی ہے، آج وہ نبیلہ کے ساتھ سو جائے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ولی کے لگائے گئے الزام اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ کافی وقت گزر گیا تھا، وہ نیچے بیٹھ کر بیڈ کا ساتھ ٹیک لگا کر اپنے سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ جب آنکھوں سے آنسو سوکھ گئے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ ولی کے لگائے گئے الزامات، اس کے کہے الفاظ اب تک اس کے کانوں میں پہنچ رہے تھے۔ وہ شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکلی تو اپنے سامنے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ولی کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی دونوں ٹانگیں ٹیبل پر رکھے آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رخسار نے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ تم سے ملنے آیا ہوں، ولی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ابھی اسی وقت نکلو یہاں سے، ریلیکس سے چلا کیوں رہی ہو؟ سب گھر والوں کو اٹھانے کا ارادہ ہے کیا؟ ویل، ان کے اٹھنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پر تمہیں ضرور ہوگا، تو بہتر ہوگا اپنی آواز نیچے رکھو۔ تم یہاں سے جاتے ہو یا وہ فون کی طرف آئی تھی۔ ولی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، ولی کی آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پر ٹکی تھی جس پر پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ ولی نے آج پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا، گیلے بال سے ٹپکتا ہوا پانی، وائٹ کلر کی پٹیالہ شلوار کے ساتھ وائٹ قمیض، آگے اور پیچھے کا گہرا گلا اور دوپٹے کے بنا اس کے سامنے اپنی اداؤں کے ساتھ کھڑی تھی، جن میں دھیرے دھیرے ولی کی رفتار ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ اپنی کیفیت سے بے خبر تھا۔ رخسار کو جلدی سے اپنے حلیے کا احساس ہوا اور فوراً بیڈ کی طرف گئی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود کو کور کیا تھا۔ وہ دوبارہ ولی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ نکلو یہاں سے، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت فراز سر کو فون کروں گی۔ اچھا، تو تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم سچ میں مجھے ڈرا سکتی ہو؟ مجھے ولی دھمکانے کی کوشش کر کے دیکھ لو، چلو کرو فون کی ہوا کرو، نہ جاؤ۔ رخسار آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو کچھ تم کر کے آئی ہو میں وہ سب بھول گیا ہوں؟ سیریسلی اسی تھپڑ کا حساب لینے آیا ہوں میں تم سے، اور آج میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا کر رہوں گا۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا، میں تمہاری ان دھمکیوں سے ڈرتی نہیں ہوں، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا، سمجھے؟ تم وہ
आंखों में आंखें डाल के से बोल रही थी, वाकई तुम सच में ऐसा लगता है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर दूंगा। आज तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कदम कदम इसकी तरफ बढ़ा था वो। देखो वहीं रुक जाओ, मैं कह रही हूँ तुम्हें वहीं रुक जाओ, पास मत आना मेरे। वली आस्ता आस्ता इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। इसने अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू किए थे। देख कर रुखसार की जान हवा हुई थी। क्या करना चाह रहे हो तुम, खुदा के लिए वही रुक जाओ। रुखसार की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। अरे अरे, क्या तुम्हारे तो अभी से आंसू बहना शुरू हो गए? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। रुखसार आज पहली बार वली का ये रूप देख रही थी। रुखसार पीछे होते हुए दीवार के साथ लग गई थी। वली फौरन इसकी तरफ इस तक पहुंचा था। इसने इसका रास्ता बंद कर दिया। वली ने अपनी शर्ट उतार कर नीचे बेड पर पहन की। वो आंखों में गुस्सा नफरत से देख रहा था। रुखसार की तो सोच कर ही जाने करी थी कि एक नामहरम इसके इतने करीब है और अब वो इसके रहमो करम पर है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो प्लीज़। वो उसके सामने हाथ जोड़कर इश्क से रोती से इल्तिजा करी थी, प्लीज़ अल्लाह का वास्ता तुम्हें प्लीज़। उसके सामने हाथ बाकायदा गिड़गिड़ाते हुए अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन सामने मौजूद वजूद को इस पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था, बल्कि रूह की हालत देखकर वो वली का कहका गूंजा था। देखो तो ज़रा खुद को, जंगली बिल्ली कैसे बेगी बिल्ली बन गई है। बस ख़त्म होगी तुम्हारी हिम्मत, लेकिन मुझ पर आज तुम्हारे इन आंसू का कोई असर नहीं होगा। आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि वली थमदानी क्या चीज़ है। उसके कितने करीब हुआ कि दोनों के बीच से शायद हवा का भी गुजरना नामुमकिन था। रुखसार ने दोनों हाथ इसके सीने पर रखे, से खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वली ने इसके दोनों हाथ को दीवार के साथ पिन करके इसकी मज़ाहमत रोक दी थी। वली की नज़र रुखसार के होंठों पर पड़ी। वली ने इसके होंठों पर झुकना चाहा। रुखसार ने अपना ज़ब्त से अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसकी आंखों से आंसू फिसल कर इसके गाल पर बहने लगे थे। वली अपने होंठ इसके होंठों के बिल्कुल करीब ले आया था, लेकिन इन होंठों को वो छू नहीं रहा था। वली की नज़र रुखसार के आंसू पर पड़ी जो उसके गाल पर रेंग रहे थे। वली ने अपना चेहरा पीछे किया। इसके दिल में ने अजीब सी ख्वाहिश की थी। इसने रुखसार के आंसू को चुनना चाहा। इसने अपने दिल के हुक्म की तकमील की। वो इसके गालों की तरफ झुककर बहुत ही नरमी से अपने होंठों से इसके आंसू को चुनने लगा था। एक दूसरे का लम्स पाकर दोनों के दिलों में आग सी लगी थी। पहले एक गाल से फिर दूसरे गाल पर आया था। काफ़ी देर वो उसके आंसू से अपनी प्यास बुझाता रहा था। पर कुछ जहन में आते ही वो अचानक से पीछे हुआ था, लेकिन रुखसार की आंखें अभी तक बंद थी, क्योंकि वली शर्टलेस था। वो हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगा। उसने जल्दी से अपनी शर्ट उठाई, वहाँ से चला गया था। वो खिड़की से आया था और वहीं से चला गया था। पीछे रुखसार ने आस्ता से आंखें खोली। कमरे में किसी को न पाकर इसने सिसकियों में रोना शुरू कर दिया था। रोते रोते वो नीचे बैठती चली गई। वली रश ड्राइविंग कर रहा था। रुखसार के साथ बहुत कुछ करना चाहता था, अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन वो इसके साथ कुछ नहीं कर पाया। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रुखसार के आंसू के सामने हार गया था। इसने गुस्से से गाड़ी रोकी। इस वक्त आधी रात का वक्त था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इसकी आंखों के सामने रुखसार का वो रूप आया था जिसको देखकर वो काबू न रख सका। वो लम्हा इसकी आंखों के सामने आया जब इसने अपने होंठों से रुखसार के आंसुओं को चुना था। क्यों मैंने क्यों तुम्हें छोड़ दिया? मैं सब कुछ कर सकता था तुम्हारे साथ, वो करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? तुमने मेरे साथ क्या किया है रुखसार नवाज़ खान? इसने गुस्से से कार के स्टीयरिंग पर मुक्का मारने शुरू कर दिया था। बहुत ज़ोर से चीखा था। अचानक इसकी आवाज़ धीमी पड़ी थी। तुमने मुझे कमज़ोर कर दिया। तुम्हारे आंसू ने मुझे कमज़ोर कर दिया है। कुछ नहीं कर सका मैं। क्यों नहीं कर सका? मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, पर नहीं ले पाया। तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। एक बार नहीं, वो भी 2 बार, और मैं तुम्हें अकेले में बेइज्जत न कर सका। वो पागलों की तरह खुद से बात कर रहा था कि अचानक वो और ज़ोर से चीखा था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने गाड़ी के शीशे में देखा। इसकी नज़र अपने आंसू पर पड़ी थी। मैं रो क्यों रहा हूँ? ये आंसू क्यों? मैंने कुछ नहीं किया तो ये आंसू? इसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। इसने गाड़ी स्टार्ट की और सैफ की तरफ चला गया था। आ रहा हूँ भाई, क्या जल्दी है? सैफ के घर की कोई मुसलसल बेल बजा रहा था। सैफ नींद से बेदार हुआ और बाहर की तरफ आया था। इसने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने वली को देखकर चटपटा गया था। वली सैफ को देखकर नहीं, इसकी हालत को देखकर हैरान हुआ था। बिखरे बाल, आंखों से बहते आंसू, शर्ट के बटन खुले थे। वली, ये क्या हालत बनाई हुई तुमने अपनी? सैफ ने हड़बड़ाते हुए वली के पास आया था। तू अंदर आ, पहले चल अंदर आ। सैफ ने वली को अंदर बुलाया। दरवाज़ा बंद किया था। मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ, तो बैठ। वो इसे छोड़ के इसके लिए पानी लाया था। थोड़ी देर में वो पानी लेकर इसके पास आया था, लेकिन वली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वली पानी पिया। उसने ज़बरदस्ती वली के हाथ में पानी का गिलास पकड़ाया था, जिसको उसने पकड़ कर वापस टेबल पर रख दिया। क्या हुआ यार? क्या हालत बना रखी है अपनी? कुछ बताएगा भी? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? अंकल ने कुछ कहा है या तुझे आंटी ने कुछ कहा? मैं हार गया सैफी, मैं हार गया। वो बोझल आवाज़ से बोल रहा था। सैफ ने ना समझी से इसकी तरफ देखा था। क्या मतलब? क्या हुआ? साफ साफ बता।
کسے ہار گیا تو اپنے آپ سے؟ میں خود سے بہت بڑا انسان، میں خود کو بہت بڑا انسان سمجھتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن کیا؟ لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں رخسار کے ساتھ کچھ نہیں کروایا، میں اس کے سامنے کمزور پڑ گیا، مجھے اس سے اپنا بدلہ لینا تھا۔ لیکن ولی تو رخسار کے گھر گیا تھا، وہ بھی اس وقت۔ سیف نے حیرانگی سے پوچھا تھا، دیکھ مجھے تو سب کچھ شروع سے بتا۔ ولی بوجھل آواز سے سیف کو سب کچھ بتانے لگا۔ جیسے وہ بول رہا تھا سیف کی آنکھیں ہرے سے پہ رہی تھی۔ ولی سب کچھ بتا کے خاموش ہوا، جیسے صفحے کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ولی تو یہ سب کیسے کر سکتا ہے یار؟ تو ایسا نہیں تھا۔ پہلے تو نے اس پر بدکرداری کا الزام لگانا چاہا، اور جب تو اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو نے خود اس کے گھر جا کے اس کے ساتھ۔ سیف نے ٹھنڈی آواری تھی، یار کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو کب سے لڑکیوں کو اتنی اہمیت دینے لگا؟ میں اس کے ساتھ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کے آگے ہر انسان ہار جاتا ہے۔ محبت سب کو مجبور کر دیتی ہے، اس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ اس کی بات پر فوراً ولی نے اسے دیکھا تھا اور غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ولی اس کی طرف دیکھنے پر سیف بڑھایا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تجھ پر فلموں کا بہت اثر ہو گیا، اس لیے ایسی بے تکی باتیں کر رہا ہے۔ بہتر ہے یہ فلمیں کم دیکھا کر یار، ادھر ہماری پوری لائف میں ہی ایک فلم بنی ہوئی ہے، اور فلمیں کیوں دیکھوں گا میں؟ چل مان لیا مجھ پر فلموں کا اثر ہے، تو بتا تجھ پر کس کا اثر ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، بالکل میں ٹھیک ہوں، ولی غصے سے چلایا تھا۔ دیکھ میرے بھائی، اپنے اس غصے کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھ کر سوچ، پھر تجھے پتا چلے گا کہ تیرے ساتھ اصل ہوا کیا ہے۔ کیوں کہ تم مان یا نہ مان، تجھے اس رخسار سے محبت ہوگی ہے۔ نہیں محبت نہیں، عشق ہو گیا ہے تجھے۔ عشق میں انسان بے بس ہو جاتا ہے، تیری بھی سچویشن ایسی ہی ہے۔ ہوگی تیری بکواس، آئندہ میرے سامنے عشق اور محبت کی باتیں نہ کرنا، ورنہ کیا بول کیا کرے گا؟ مجھے تو چپ کروا لے گا، لیکن اس دل کا کیا کرے گا جس میں اب رخسار دھڑکنے لگی ہے؟ تو لاکھ انکار کر، لیکن اب تجھے عشق کا روگ لگ چکا ہے۔ اب تیری نیندیں، تیرا سکون سب گیا بھاڑ میں۔ تو جتنا انکار کرتا جائے گا یہ تجھ پر اتنا ہی حاوی ہوتی جائے گی۔ شٹ اپ، بہت ہوگی تیری بکواس، منہ بند کر اپنا۔ یہ عشق کا فلسفہ اپنے پاس رکھ، مجھے نہیں سننا یہ تیرا فلسفہ۔ ٹھیک ہے مت سننا، مجھے کیا جو کرنا ہے کرتا جا۔ رخسار کافی دیر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی روتی رہی تھی۔ اس کا رونا کسی صورت پہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ولی کے کئی الفاظ، اس کی کی ہوئی حرکت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ اس پارٹی میں ہی گئی کیوں؟ نیند تو اسے آنی نہیں تھی، پھر بھی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بیڈ کی طرف آئی تھی اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ ماما آپ یہاں ایسے کی بیٹھی ہیں؟ پروین بیگم صدمے کی حالت میں لون میں بیٹھی تھی۔ فرحان وہاں سے گزرا، اپنی ماں کو دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ بس بیٹا، نیندیں ہی حرام ہو گئی ہیں، کیا کروں؟ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں آپ ولی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ولی نے صرف مجھے پریشان نہیں پاگل کر دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ لیکن تمہیں پتا ہے فراز، آج جو کچھ ہوا نا، مجھے اس پر غصہ نہیں آ رہا، بلکہ دیکھ کر ایک حوصلہ ملا، ایک جیسے امید کی کرن نظر آئی کہ کوئی تو ہے جو ولی کو چپ کروا سکتا ہے، اسے سدھار سکتا ہے، اسے بدل سکتا ہے۔ ماما آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ فراز نے سمجھی سے ماں کی طرف دیکھا۔ تم جانتے ہو نا فراز، تمہارے بابا کے علاوہ آج تک ہم میں سے کسی نے کبھی بھی ولی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی اسے اونچی آواز میں بات نہیں کی، لیکن آج پہلی بار کسی لڑکی نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے اس کی حد بتائی اور بالکل ٹھیک کیا۔ رخسار نے میں بالکل مطمئن ہوں۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں ماما؟ میں رخسار کو اور ولی کو ایک کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں ایک رخسار ہی ہے جو ولی کو بدل سکتی ہے، اسے سدھار سکتی ہے۔ ماما آپ جانتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ارے جانے دشمن ہے ایک دوسرے کی، کیسے ممکن ہے؟ دونوں نہیں مانیں گے۔ میں جانتی ہوں یہ کام تھوڑا مشکل ہے، ہم کوشش کریں گے۔ تم مجھے رخسار کے گھر لے کر چلنا، میں اس کی ماں سے بات کروں گی، مجھے یہ مشکل کام لگ رہا ہے، پھر بھی آپ کہتی ہیں تو ہم چلیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، فراز نے ماں کو تسلی دی تھی۔ ولی بیڈ پر لیٹے ہوئے چھت کو گھور رہا تھا، مسلسل سیف کے کہے کے الفاظ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا سیف سچ کہہ رہا تھا؟ مجھے واقعی اس لیڈی سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا، اس لیڈی سے تو بالکل بھی نہیں، وہ میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہے، محبت تو دور کی بات ہے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے، سوائے ولی کے۔ سب آرام سے ناشتہ کر رہے تھے۔ پروین بیگم نے رات کو جنید صاحب کو سب بتا دیا تھا ولی اور رخسار کے رشتے کے بارے میں۔ تو آپ کس وقت جائیں گے رخسار کے گھر؟ جنید صاحب نے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ پروین کو جواب دیتی سمیرا بول پڑی تھی، ایک منٹ، کون جا رہا ہے رخسار کے گھر اور کیوں؟ ہم جا رہے ہیں رخسار کے گھر، اس کا رشتہ ولی کے لینے کے لیے۔ پروین نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ واقعی ماما آپ سچ کہہ رہی ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، رخسار تو مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ اچانک اس کی خوشی غائب ہوئی۔ کیا ہوا سمیرا؟ تم خاموش کیوں ہوگی؟ ماما کل جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ سمیرا اداسی سے بولی تھی۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے بیٹا، باقی جو اللہ کو منظور ہو۔ پروین نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں پہلے ولی سے بات کرنی ہوگی، اسے سب بتانا ہوگا۔ فراز نے سب کو بتایا تھا؟ نہیں، پہلے ہم رشتہ طے کر کے آئیں گے، پھر ولی کو بتائیں گے، تاکہ اس کو انکار کا موقع ہی نہ ملے۔ پروین نے فراز کو کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ سب کو بہتر لگے۔ آپ ہی کیا ہوا؟ آپ کو کل سے دیکھ رہی ہوں میں، آپ کچھ چھپا رہی ہیں، پلیز بتائیں نا۔ سونے صبح رخسار کے سر پکڑے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ سونے کچھ کہنے والی تھی کہ پیچھے سے نبیلہ آ گئی۔ رخسار جلدی اٹھو بیٹا۔ کیا وہ امی؟ رخسار نے پریشانی سے پوچھا۔ باہر تمہارے آفس کے باس اپنی بیگم کے ساتھ آئے ہیں، جلدی آؤ باہر۔ کیا؟ رخسار کو خوش ہوا، حیرت ہوئی تھی۔ سونے نے بھی نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر میں رخسار باہر آ گئے تھے۔ پروین بیگم نے رخسار سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئی، انہیں نہیں پتا تھا ان کا بیٹا کل رات ان کے ساتھ کیا کر کے گیا ہے۔
نبیلہ بہن، ہم آپ کے پاس بہت خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، بس ناسمجھی میں ایک دوسرے کی طرف سب ناسمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ حکم کرے پروین بیگم، غریب آپ کی کس کام آ سکتا ہے؟ دراصل میں یہاں اپنے بیٹے ولی کے لیے آپ کی بیٹی رخسار کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ پروین بیگم کی بات سن کر جہاں سونی اور نبیلہ خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، وہی رخسار کے مانو سر پر بم پھوڑا گیا تھا۔ رخسار کے تو سان خطا ہو گئے تھے، سب سن کر وہ بنا کچھ کہے وہاں سے اندر چلی گئی تھی۔ پروین بہن، یہ میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے گھر ہے اور میری بیٹی کو اس لائق سمجھا۔ نبیلہ نے خوش ہوتے ہوئے بات کی تھی۔ فخر کی بات تو میرے لیے ہوگی جب رخسار میرے گھر کی بہو بنے گی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں خود رخسار سے بات کر کے اس کی رائے جاننا چاہتی ہوں۔ جی ضرور، کیوں نہیں، میں آتی ہوں۔ پروین بیگم اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے جنید صاحب نے نبیلہ سے باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے اس جلا سے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رخسار کمرے میں آتے ہی ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ رخسار پیچھے سے پروین بیگم نے رخسار کو آواز دی، جو فوراً پیچھے مڑی تھی۔ پروین بیگم مسکراتے ہوئے رخسار کے پاس آئی تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ رخسار ان کے ساتھ بیٹھی مسلسل اپنی انگلیاں کو بٹور رہی تھی۔ پروین بیگم اس کی حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، ہمارے اس طرح اچانک آ جانے پر تم پریشان ہوگی ہو۔ سچ کہوں بیٹا تو کل جو کچھ بھی ہو، اس کے بعد تم نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ رخسار نے نظر اٹھا کر پروین کو دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں، میری یہ بات سن کر تمہیں حیرت ہوئی ہوگی۔ جانتی ہوں رخسار بچپن سے لے کر آج تک اپنے ولی کو بہت لاڈ اور پیار سے پالا ہے، ہمیشہ اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، اور میرا تو وہ سب سے لاڈلا رہا ہے، لیکن میرے اس لاڈ پیار نے کب اسے بگاڑ دیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے تب ہوا جب وہ پہلی بار اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ ولی کا ضدی پن، اس کا غصہ بڑھتا گیا، جسے سنبھالنا ہم سب کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا اگر اسے نہیں ملتا وہ پاگل ہو جاتا، تو وہ اپنی ہر بات منوانے کا عادی ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی ضد اور غصے سے ڈر لگنے لگا تھا، بلکہ ہم سب اسے ڈرنے لگے تھے۔ اس کے سامنے نہیں بولتے تھے، اس کے بابا کے علاوہ، لیکن وہ ان کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ جانتی ہے رخسار، کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر کبھی ولی نے مجھے کسی ایسی چیز کی خواہش کر لی جس میں پورا نہ کر سکی تو میں کیا کروں گی، اس کے غصے، اس کے پاگل پن کو کیسے جھیلوں گی۔ لیکن جب تم نے سب کے سامنے ولی کو تھپڑ مارا تو مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ تم ہی ہو جو میرے بے قابو جذباتی اور پاگل بیٹے کو ٹھیک کر سکتی ہے اور اسے سدھار سکتی ہے۔ رخسار، میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں ولی کے لیے۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آ گئی جو صرف پیسے اور عیاشیوں کے لیے اس سے شادی کرے گی تو میں کیا کروں گی۔ کوئی اسے سنبھال نہیں سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے تم اسے سنبھال سکتی ہو، اسے سدھار سکتی ہو۔ دیکھو رخسار، مجھے غلط مت سمجھنا، تمہیں اپنے گھر کی بہو اس لیے نہیں بنانا چاہتی کہ تم میرے بیٹے کو بدل سکتی ہو، بلکہ تمہیں اپنی بہو بنانا ہی میری دلی خواہش ہے۔ میں باہر بیٹھی تمہارا جواب کی منتظر ہوں، مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی۔ جو تمہارا فیصلہ ہو سنا دینا۔ وہ رخسار کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر چلی گئی تو رخسار اتنی دیر بھی ایک لفظ بھی نہ بول سکی تھی۔ ماما کہاں ہیں؟ ولی گھر آیا سے اپنی ماں کہیں نظر نہیں آتی، اس نے سمیرا سے پوچھا تھا۔ ماما وہ کسی کام سے گئی ہیں، سمیرا نے خوش ہوتے ہوئے بتایا تھا۔ صبح صبح انہیں کون سا ضروری کام یاد آ گیا؟ ولی نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ تو ماما ہی آپ کو بتائیں گی، جب وہ آئیں گی تو اس سے پوچھ لیجیے گا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ سمیرا نے پوچھا تو نہیں، وہ اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ مجھے رشتہ منظور ہے۔ رخسار نے باہر آ کے سب کو اپنا جواب سنایا تھا، جسے سن کر سب کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ پروین بیگم فوراً اٹھی تو رخسار کی بلائے لینے لگی تھی۔ آؤ یہاں آؤ۔ پروین نے رخسار کو اپنے پاس بٹھایا تھا، اپنے بیگ سے خاندانی کنگن نکال کر رخسار کے ہاتھوں میں پہنایا۔ اب ہماری رخسار آپ کے پاس ضمانت ہے، پروین نے خوشی سے نبیلہ سے کہا تھا۔ جی ضرور، نبیلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپی میں بہت زیادہ خوش ہوں آپ کے لیے، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ہاں وہ الگ ہے کہ آپ نے میرے ڈریم بوائے کو چوز کیا ہے، بٹ آپ کے لیے سب قربان ہے۔ سونے تو خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، لیکن رخسار کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کچھ ہی دیر میں پروین اور جنید صاحب بھی گھر واپس آ گئے تھے۔ ماما جلدی بتائیں نا کیا ہوا؟ ہاں کہا انہوں نے، سمیرا نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ صبر کرو بتاتے ہیں۔ کس بات کی جلدی ہے؟ پہلے یہ بتاؤ ولی کہاں ہے؟ وہ گھر آ گیا ہے جی، وہ اوپر ہی ہے۔ ارے بھائی بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ دادی بھی چپ نہ رہ سکی تھی۔ جی امی، رخسار نے ہاں کر دی ہے۔ کس لیے ہاں کر دی ہے؟ ولی سیڑھی سے اترتے ہوئے ان کے پاس آیا تھا۔ آؤ بیٹا تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے ہم۔ جنید صاحب نے ولی کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ ہم رخسار کے گھر گئے تھے تمہارے اور اس کے رشتے کی بات کرنے۔ پروین بیگم نے بات شروع کی اور رخسار نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دیا۔ ولی حیرت اور شوق سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس کی اجازت سے آپ نے میرے رشتہ لے کے گئی تھی اور کیوں طے کیا؟ ولی نے دام پیستے ہوئے پوچھا تھا۔ تم ہماری اولاد ہو اور تمہاری زندگی کا فیصلہ لینے کا حق ہمیں پورا ہے۔ جنید صاحب نے جواب دیا۔ بالکل نہیں، میری زندگی کا فیصلہ لینے کا حق صرف مجھے ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو میرے لیے اس دنیا میں ایک وہی ملی تھی، میں اسے شادی نہیں کروں گا۔ سن لے آپ لوگ، تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی ولی، اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ پروین بیگم نے حکم صادر کیا تھا۔ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب تک میں خود نہ چاہوں گا آپ میں سے کبھی مجھ سے زبردستی ہاں نہیں کروا سکتا، اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں کو اچانک بیٹھے بٹھائے میری شادی کا
ख्याल क्यों आ गया। और इस रुखसार से वली ने सवाली नज़रों से सबकी तरफ देखा था। बैठे बैठाए नहीं आया, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो करनी है रुखसार, मुझे अच्छी लगी तुम्हारे लिए बस। तो आप लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, तो अब मेरा फैसला भी सुन लें आप सब। मैं इस लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, कहते उठ के चला गया था। सब एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए थे। क्या तू ये क्या कह रही है? तू वली सर से शादी कर रही है? एक मिनट तू मजाक कर रही हो, बताओ ना। मुझे फरीन रुखसार से मिलने आई थी तो रुखसार ने से सारी बात बताई थी। तब से वो बेचारी अपनी होशोवास में नहीं थी और रुखसार सर पकड़ के बैठी इसकी बातें सुन रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे ऐसा मजाक करूंगी? रुखसार ने संजीदा होते पूछा था। यार ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो, फिर कैसे चांद सूरज की जोड़ी बनोगे? क्या मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और तुमने तो हाँ कैसे कर दी? ये सोच सोच कर मैं पागल हो रही हूँ। अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर में डालो। आंटी मेरे पास आई थी एक उम्मीद लेकर और मुझसे इल्तिजा करी थी। मैंने इनकार नहीं करके इनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और आंटी को लगता है कि मैं इनके बेटे को सुधार सकती हूँ, उन्हें मुझसे उम्मीदें हैं, इसलिए मैंने हाँ कर दी। सबसे बड़ी बात है वो जल्लाद है, खुद को कुछ समझता है ना, बहुत कुछ समझता है ना। तो मैं इससे शादी करके इसका घमंड तोड़ूंगी, इसकी अना ख़त्म करूंगी। रुखसार एक क्लच छुपा कर कह रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो? फरी ने मशकूक निगाहों से रुखसार की तरफ देखते पूछा था। पता नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, रुखसार के ने कंधे उठकाते हुए जवाब दिया। वली मुसलसल अपनी माँ के फैसले के बारे में सोच रहा था। मैं कैसे इस जेल से निकाह कर सकता हूँ? मेरे लायक नहीं है। मैं तो इसे 10 मिनट भी नहीं झेल सकता, सारी ज़िंदगी कहाँ झेलूंगा। वो सिगरेट पीते हुए खुद से बातें कर रहा था। एक मिनट में इसे पसंद नहीं करता, लेकिन पसंद तो वो भी मुझे नहीं करती, फिर इसने इतनी आसानी से हाँ क्यों कर दी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अचानक चौंका था। कहीं ये सब में इसका कोई प्लान तो नहीं है? क्या करना चाहती हो अब तक? मैं तुम्हें इतना तो जान ही गया हूँ कि तुम्हें पैसे और पावर की लालच नहीं है। फिर क्या चाहती हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में लेडी? लेकिन जो भी है मैं जान के रहूँगा। वैसे एक बात ये भी है कि अगर तुम मेरे निगाह में आ जाती हो तो दरहकीकत मेरी मुट्ठी में आ जाओगी। वो ना कायदा अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर कह रहा था। मैं तुमसे अपनी सारी बेइज्जती का बदला ले सकता हूँ, जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल शोहर बन जाऊँगा तुम्हारा, फिर तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, मेरा हर हुक्म मानना होगा और मैं तुमसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यकीनन तुमसे निकाह भी तो तय हुआ। रुखसार नवाज हुसैन, तुम्हें अपने पैरों पर लाने के लिए तुमसे निकाह ज़रूरी है। वो तंजिया हंसते हुए सब कह रहा था। वली ने सबको अपना फैसला सुनाया था। सब इसके फैसले से बहुत ज़्यादा खुश थे। मामा मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, भाई ने तो पहले साफ इनकार कर दिया था, फिर अचानक उन्होंने अपना फैसला कैसे बदल लिया? समारा हैरानगी से अपनी माँ से पूछ रही थी। अरे बेटा तुम आम खाओ, गोटियाँ क्यों गिन रही हो? हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि वली ने हाँ कर दी। बस परवीन ने खुश होते हुए कहा था। हाँ ये भी है। रुखसार और वली के निकाह के लिए जुमे का दिन तय पाया गया था। दोनों खानदानों की खुशी देखने लायक थी, लेकिन जो दूल्हा दुल्हन थे दोनों के निकाह करने के मकसद से सब बेखबर थे। रुखसार, ये देखो बेटा कितने अच्छे और भारी जेवर हैं और जोड़ा भी कितना अच्छा है। नबीला और सोनिया खुशी से रुखसार की बरी देख रही थी जो उसके ससुराल वालों ने भेजी थी, लेकिन रुखसार को इसमें कोई दिलचस्पी ना थी। वो तो बस गुमसुम सी बैठी किसी दूसरे जहान में थी। रुखसार, क्या हुआ बेटा? नबीला ने परेशानी से पूछा। रुखसार अचानक माँ की आवाज़ पर चौंकी थी। कुछ नहीं हुआ मैं। तो फिर कहाँ खोई हुई? इसका जवाब मैं देती हूँ। रुखसार से पहले सोनिया बोल पड़ी थी। आप ही ना जीजू के ख्वाबों में खोई हुई हैं, आपको नजर ही नहीं आएगा। सोने के बाद पर जहाँ नबीला खुलकर मुस्कुराई थी, वहीं रुखसार ने गुस्से से सोनिया को देखा था। तुम छोड़ो ये बातें, छोड़ो ये सामान उठाओ, अंदर लेके चलो। नबीला ने सोनिया को हंसते हुए कहा था। दोनों चली गई थी। रुखसार एक बार फिर अपनी सोचों में गुम हो गई थी। ये तो होना ही था। देखा मेरी बात सच साबित हुई ना, मैंने कहा था ना। लेकिन तू ही नहीं मान रहा था। इस वक्त वली और सैफ एक क्लब में बैठे हुए थे जहाँ सैफ चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब से इससे वली और रुखसार की शादी का पता चला था तो अपनी बकवास बंद करेगा। कब से बोला जा रहा है बिना ब्रेक के वली भड़क उठा। तो तुझे क्या लगता है मैं ये शादी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है? वली ने सैफ की तरफ देखा था तो सैफ ने नासमझी से जवाब दिया। मैं इसे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इससे बेइंतहा नफरत करता हूँ। तेरी नफरत के लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। सैफ ने सदमे से इसकी तरफ देखा था। एक मिनट, क्या कहा तूने? ये शादी इसलिए करा क्योंकि तो रुखसार से नफरत करता है? आई मीन सीरियसली? सैफ ने नासमझी से पूछा था। यार मैं पागल हो जाऊंगा तेरी बातें सुनकर। लोग मोहब्बत में शादी करते हैं, मजबूरी में शादी करते हैं, भाग के शादी करते हैं। तो नफरत में शादी कर रहा है? सैफ अब बाकायदा चलाया था। यार लोग नफरत में रिश्ते तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं है। क्या कर रहा है तू? निकाह जैसे पाक रिश्ते का इस तरह मजाक ना बना। तो बस कर अपना ये लेक्चर अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। मैं इसे बदले के लिए शादी कर रहा हूँ। मैं इसकी औकात याद दिलाऊंगा। मैं इसे इतना दर्द तकलीफ दूंगा कि वो रो नहीं सकेगी। तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा जब इसे रोता हुआ देखूंगा। वली एक एक कप छुपा कर बोला था। सैफ सदमे और हैरत की मिली जुली कैफियत से इसे देख रहा था। तो ऐसा कैसे कर सकता है यार? कैसे किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है? मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। जो इसने मेरे साथ किया वो इसने जो किया सो किया। तो क्या कर रहा है? इस बार सैफ इतनी ज़ोर से चीखा था कि क्लब का म्यूजिक भी बंद हो गया था। सब इन दोनों दोस्तों की तरफ मुतवज्जो हुए थे जो आज से पहले ये इस तरह कभी नहीं लड़े थे। क्या कर रहा है तू? हाँ, गुस्सा और नफरत में तू इतना आगे निकल गया है कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना भी तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भूल क्यों नहीं जाता हो यार वो सब कुछ? तो अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका दे। मत करिए सब प्लीज़। मैंने तुझसे तेरी एडवाइस नहीं मांगी है, समझा? मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगा। तुझे बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और तू क्यों
اتنا ہمایتی بننا ہوا ہے، آخر کیا رشتہ ہے تیرا اس کے ساتھ؟ بول، کیا لگتی ہے وہ تیری؟ کہیں مجھ سے چھپ کر اس کے ساتھ کسی رشتے میں تو نہیں ہے؟ ولی کا یہ بولنا تھا کہ سیف کا ہاتھ اٹھا اور ولی کے چہرے پر زوردار چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ بکواس بند کر، اپنی شرم نہیں آتی تجھے اس طرح کی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ اصل میں قصور تیرا نہیں، تیری نفرت گھمنڈ نے پاگل بنا دیا ہے۔ باہر اپنی اس دنیا سے آ جا۔ ولی اپنا غصہ مزید کنٹرول نہ کر سکا، اس نے بھی ایک زوردار تھپڑ سیف کے چہرے پر دے مارا تھا۔ اور تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ دونوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ وہاں موجود سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کو روکے۔ یہ میرا معاملہ ہے، میری زندگی ہے، تیرے لیے بہتر ہوگا اسے دور رہ۔ ولی نے اسے وارن کیا تھا، بہت غلط کرا ہے تو ولی، سنبھل جا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور تجھے پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے۔ سیف نے اپنے منہ سے خون صاف کرتا ہوا کہا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ ولی نے وہاں پڑی چیئر غصے سے اٹھا کر پھینکی تھی۔ خون اس کے منہ سے بھی نکل رہا تھا، اس نے اپنی جیکٹ اٹھائی، وہاں سے نکل گیا تھا۔ آج رخسار اور ولی کا نکاح تھا، دونوں خاندانوں میں تیاری زور و شور پر چل رہی تھی، لیکن دولہا اور دلہن دونوں میں کسی کے چہرے پر خوشی یا رونق نہیں تھی۔ بھائی دیکھیے آپ کے نکاح کی شیروانی آ گئی، ماما نے کہا ہے میں آپ کو دے دوں، دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ ولی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تب وہاں سمیرا ولی کی شیروانی لے کر آئی تھی، لیکن ولی کو اپنے خیالوں میں گم دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ بھائی کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ کچھ نہیں مجھے ہوا، میں ٹھیک ہوں، اس نے بے رخی سے جواب دیا تھا۔ بھائی سیف بھیا کہاں ہیں؟ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ ویسے تو وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آج آپ کے اتنے خاص دن پر وہ نہیں ہے؟ کوئی جھگڑا ہوا ہے آپ دونوں کا؟ اچھا رکے میں فون کر کے پوچھتی ہوں۔ سمیرا فون ملانے ہی والی تھی کہ ولی نے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ وہ تو ہڑبڑا کی تھی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے فون کرنے کی، ایسے یہاں بلانے کی۔ لیکن کچھ نہیں، میں بولتی نا کہ ایک بار تو بس بول دیا جاؤ یہاں سے۔ سمیرا بنا کچھ بولے باہر چلی گئی تھی، پیچھے ولی غصے سے شیروانی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ نکاح کی تقریب ہال میں رکھی گئی تھی، پورے ہال کو سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا، سب خوبصورت لباس زیبتن کیے ہوئے تھے، باتوں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ وہیں ولی کی انٹری ہوئی تھی، بلیک کلر کی شیروانی بھی ساتھ میچنگ اسٹائل جوتے اور بال جیل کے ساتھ سیٹ کیے ہوئے تھے، بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ سب ولی کی طرف متوجہ ہے، بہت سی لڑکیاں ولی کو دیکھ کر اس کی دلہن کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ ولی مغرورانہ چال چلتا ہوا اسٹیج پر آ کر بیٹھا تھا۔ پروین بیگم نے اپنے بیٹے سے کی بلائی لی تھی، رخسار کو تیار کرنے کے لیے پارلر بھیجا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دلہن کی انٹری ہوئی تھی، ریڈ کلر کا لہنگا پہنے، ساتھ ہی میچنگ جویلری، خوبصورت سا میک اپ کیے، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ولی کی آنکھیں تو واپس پلٹنا ہی بھول گئی تھی، وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ رخسار کو اسٹیج پر ولی کے ساتھ ہی بٹھایا گیا تھا، ولی کی نظریں ابھی تک رخسار پر ٹکی ہوئی تھی۔ ولی کی حالت دیکھ کر اب اپنی ہنسی دبانے لگے تھے سب۔ بھائی آپ ہی کی ہے، بعد میں دیکھ لیجیے گا جی بھر کے۔ سمیرا کی آواز پر ولی چونکا تھا اور کنفیوز ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہوئی تھی۔ ادھر ہی سیف بھی آ گیا تھا، سب کو سلام کیا۔ ارے سیف کہاں رہ گئے تھے تم؟ ہمیں لگا تم آؤ گے ہی نہیں، فراز نے سوال کیا تھا۔ ایسے کیسے نہ آتا بھیا، آفٹر آل میرے جگری دوست کی شادی ہے، سیف نے خوشی سے ہوتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ناراضگی چاہے جتنی بھی ہو، لیکن سیف ولی کے اتنے بڑے دن پہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سیف بھیا یہ آپ کے چہرے پر چوٹ کے نشان کیسے ہیں؟ سمیرا نے سیف کے زخم کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو ولی کے دیے ہوئے تھے۔ ولی بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں بہنا، مچھر نے کاٹ لیا تھا، سیف نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ سمیرا کچھ اور کہتی، نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ رخسار نواز ولد نواز حسین، آپ کا نکاح ولید ہمدانی ولد جنید ہمدانی، حق مہر 50 لاکھ روپے سے کا راج الوقت طے پایا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ رخسار کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، اس نے نظریں اٹھا کر ولی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں تھا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کچھ کہنے کی۔ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ رخسار کو دیکھ رہے تھے جس کی زبان پر مانو تالا لگا ہوا تھا۔ قبول ہے، بہت سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا۔ سب کے چہرے خوشی سے جھلک اٹھے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے۔ اب مولوی صاحب ولی کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور وہی الفاظ دہرائے تھے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ آپ کو نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ پروین بیگم نے ولی کے الفاظ سننے کے بعد ہی سکھ کا سانس لیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ رخسار کی طرف بڑھایا تھا جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے لے لیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن نہیں ہو پا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ سائن کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نکاح نامے پر نہیں اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کر رہی ہو۔ ولی نے رخسار کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ رخسار کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، اس نے ولی کی آنکھوں میں دیکھا جو کہ جذبات سے خالی تھا۔ کیا ہوا؟ سائن کر دو، ولی نے پھر سے کہا۔ آخرکار کانپتے ہوئے رخسار نے سائن کر دیا، پھر ولی نے بھی سائن کیا۔ ہر طرف مبارکباد کا شور شروع ہوا۔ جنید صاحب نے اٹھ کر ولی کو اپنے گلے لگایا۔ گھر آ کر سب بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ رخسار کو ولی کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف لال پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے، بیڈ پر پھولوں سے دل بنا ہوا تھا، اس میں ولی اور رخسار کا نام لکھا ہوا تھا۔ رخسار کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہی دروازہ کھولے ولی اندر آیا تھا۔ رخسار آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی، دلہن بنی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ولی رخسار کی طرف قدم بڑھانے لگا، وہ بیڈ کے پاس آ کر رکا، وہ سر جھکا بیٹھی تھی، ولی کی آنکھیں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ولی نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ رخسار نے حیرانگی نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا، اس نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ولی نے کھینچ کے اسے اٹھایا تھا، اٹھ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ رخسار کے دونوں ہاتھ ولی کے چوڑے سینے پر تھے، لیکن اس کی آنکھیں ابھی تک جھکی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی شاکڈ کیوں ہو؟ ولی نے رخسار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رخسار نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، ایک دوسرے کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتے تھے۔ ولی آہستہ آہستہ بہک رہا تھا، اس سے پہلے کہ
کہ وہ کچھ کرتے سے اچانک کچھ یاد آیا، اس نے زور سے رخسار کو چھوڑا۔ وہ بیچاری ہمیشہ کی طرح گرتے گرتے بچی تھی۔ تمہیں پتہ ہے لیڈی، میں نے تم سے نکاح کیوں کیا؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنی دونوں ٹانگیں ٹیبل پر رکھ کے اس مخاطب ہوا تھا۔ آئینہ تم سوچ رہی ہوگی میں ولید ہمدانی پہلے تم سے نفرت کرتا تھا، پھر جان تم سے نکاح کیسے کر لیا؟ دیکھو مجھے باتیں گھمانے کی عادت نہیں ہے، میں سیدھی بات سننے اور سیدھی بات کرنے کا قائل ہوں۔ میں نے تم سے نکاح کیا تاکہ میں تم سے اپنی تمام بے عزتی کا بدلہ لے سکوں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنی ملکیت بناؤں، پھر جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکوں، اور تم ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے میرا ہر حکم مانو۔ وہ ہنستے ہوئے بڑی آسانی سے لفظ ادا کر رہا تھا۔ رخسار حیرانگی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے ہر رشتہ، ہر تعلق بس ایک مذاق تھا۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ مطلب تم نے مجھ سے شادی اس لیے کی تاکہ تم مجھ سے بدلہ لے سکو، مجھے ٹارچر کر سکو؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تم نکاح کے اتنے پاک رشتے کا اس طرح تماشا بنانا چاہتے ہو؟ تمہارے لیے ہر رشتہ، ہر تعلق بس ایک مذاق ہے نا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سے شکایت کر رہی تھی۔ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، میرے لیے یہ سب ایک مذاق ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور ہمارا رشتہ جو بس 3 لفظوں کی بنیاد پر ٹکا ہوا ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جسٹ تھنک۔ وہ فوراً سے اٹھا تھا، اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا اگر میں تمہیں ابھی اور اسی رشتے سے ذات کر دوں؟ پھر کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے لوگ کہ شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے اپنی بیوی کو اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتا رخسار زور سے چیخی تھی۔ نہیں پلیز، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ خدا کے لیے مت ایسا کرو۔ اور وہ تو اسے التجا کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا تم مشرق کی لڑکی ایسے ہی سکھ میں دکھ میں ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ نبھاتی ہو، اس لیے تو نکاح کا کھیل کھیلا ہے میں نے۔ اب دیکھنا یہ میں تمہارے اندر کتنی برداشت، آخر کہاں تک برداشت کر سکتی ہوں مجھے، میری حرکتیں، میری دہشت، میرا جنون، میرا پاگل پن، میری شدت اور میری غربت۔ وہ اس کے ارد گرد گھومتے اس کے کانوں میں زور پھونک رہا تھا۔ ویسے یہ کمرہ دیکھ رہی ہو کتنا سجایا گیا ہے ہمارے لیے؟ میری موم اچھے سے جانتی ہے مجھے یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں، پھر بھی انہوں نے میرے کمرے کا بیڑا گرک کر دیا۔ پتہ ہے اس دنیا میں مجھے 2 چیزوں سے بے حد نفرت ہے، ایک تم اور دوسرا یہ پھول۔ خیر مجھے جس چیز سے نفرت ہے اس کا میں کیا حشر کرتا ہوں آج تمہیں پتہ چل جائے گا اور تم دیکھ لو گی۔ وہ پھولوں کی طرف بڑھا تھا، ایک ایک کر کے اس نے سارے پھول نوچ کر زمین پر پھینک دیے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ جو پھول کمرے کو خوبصورت بنا رہے تھے، پل بھر میں وہ کچرے کا ڈھیر بن گئے تھے۔ ویسے ہمارے گھر والے بھی کتنے بیوقوف ہیں نا، وہ شیر اور بکری کی دوستی کروانا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ بھول گئے ہیں کہ اگر شیر نے بکری سے دوستی کر لی تو وہ کھائے گا کیا؟ وہ طنزیہ ہنستے ہوئے وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آئینہ تمہیں یہ سب پسند نہیں آئے گا، بٹ مجھے یہ سب ایسے ہی پسند ہے، اچھلا ہوا، اور اب تمہیں میری پسند کے مطابق چلنا ہوگا۔ رخسار کی آنکھوں سے آنسو نہیں روک رہے تھے، وہ یہ سب کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ڈیڈی، مجھے تم میں سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ تمہارے آنسو۔ وہ انگلی سے اس کی آنسو صاف کرتے بول رہا تھا۔ ویسے تو مجھے آنسو سے سخت نفرت ہے، پر یہ تمہاری آنکھوں میں بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ان آنسوؤں کو کبھی رکنے نہیں دوں گا، یہ ہمیشہ بہتے رہیں گے، ہمیشہ۔ وہ اپنی بات ختم کر کے بیڈ کی طرف آیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی، اس کے غصے کا پارا مزید بھرا تھا۔ اس نے غصے بھری نظر بیڈ پر ڈالی جس میں پھول سے بڑا سا ہارٹ بنا ہوا تھا، اس کے اندر پھولوں سے ہی رخسار اور ولید کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ یہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے رخسار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رخسار ویڈس ولید، تمہارا میرا نام لکھا ہوا ہے، وہ بھی پھولوں سے، اور مجھے دونوں سے ہی نفرت ہے، ان پھولوں سے بھی اور تمہارے نام سے بھی۔ اب اس کو میں اپنے طریقے سے مٹاؤں گا، جسٹ ویٹ۔ کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ رخسار سوچ میں پڑ گئی تھی اب یہ جلاد کیا کرنے والا ہے۔ وہ اپنا سر تھامے وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے آنٹی کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ یہ سن کی انسان، یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ تو ایک لمحہ نہیں لگائے گا میری جان لینے میں۔ کیا کروں میں؟ نہیں، میں اس کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کر سکتی، میں اسے یہ نہیں جتا سکتی کہ میں اسے ڈر گئی ہوں۔ اگر اسے پتہ چل گیا وہ مجھے اور زیادہ ڈرائے گا۔ نہیں، اس کے سامنے کمزور نہیں پڑوں گی۔ ابھی وہ سے باتیں کر رہی تھی کہ ولی کمرے میں داخل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں مٹی کے تیل کی بوتل دیکھ کر رخسار کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ ولی نے ایک نظر رخسار کو دیکھا، تیل کی بوتل کھول کر سارا تیل بیڈ پر چھڑک دیا تھا۔ رخسار اسے دیکھ کر وہیں ساکت ہو گئی تھی، پیر وہیں جم گئے تھے۔ ولی نے کیبنٹ سے ماچس نکالی اور بیڈ پر پھینکی، پل بھر میں پورے بیڈ پر آگ لگ چکی تھی، سارا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ ولی کھڑا اطمینان سے بیڈ کو جلتا ہوا دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے لیے کوئی فلم چل رہی ہو جسے وہ انجوائے کر رہا ہو، جبکہ رخسار آنکھوں کے سامنے دھیرے دھیرے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ولی دبے قدموں کے ساتھ رخسار کی طرف آیا تھا، اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ پرفیکٹ لگ رہا ہے نا؟ امید کرتا ہوں تم آج کی یہ رات اور میرا یہ دیا ہوا تحفہ، ارے نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، منہ دکھائے کا تحفہ کبھی نہیں بھولو گی۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ لگ رہی پل رخسار کی آنکھیں بند ہوئی تھی اور ولی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ولی رخسار کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظر رخسار کے ہونٹوں پر آ کر رکی تھی۔ دل نے ان کو چھونے کی خواہش کی، پہلے بھی اس کے دل نے یہ خواہش کی تھی، لیکن تب وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ لیکن آج وہ پورے حق و حقوق کے ساتھ اس کی باہوں میں تھی، لیکن پھر بھی اس میں ہمت نہیں تھی نہ ہونٹوں کو چھونے کی، یا شاید وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اپنا سارا غصہ، اپنی نفرت ان نازک ہونٹوں پر نہ نکال
نکال دے جسے وہ معصوم سہ نہ پائے۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ رخسار کو اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ ویسے تو خود کو بہت بہادر سمجھتی ہو لیکن تمہاری تو یہیں پر بس ہوگی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس نے اسے لا کر صوفے پر لٹایا تھا۔ رخسار کے بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھی جسے دیکھ کر ولی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے آہستہ سے رخسار کے چہرے سے بال ہٹائے تھے لیکن نظر اب اس کے ہونٹوں پر تھی جن کو لال لپسٹک سے سجایا گیا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی اور جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے پانی سے بیڈ کی آگ بجھائی تھی اور وہ باتھ روم میں شاور لے کر اپنے اندر کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا کر شاور کے نیچے کھڑا وہ مسلسل رخسار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بار بار اس کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر اسے بے چین کر رہا تھا لیکن وہ بے بسی سے بار بار دیوار پر منہ برسا رہا تھا۔ شاور لے کر باہر آیا تو رخسار سیم اسی پوزیشن میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سیدھا سامنے بیڈ پر کی طرف گئی تھی۔ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی ہوئی۔ یہ بیڈ نہیں تھا جو رات ولی نے جلا دیا تھا۔ اس کا مطلب اس نے رات میں ہی بیڈ بدل لیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی تو سامنے ہی بالکنی میں سے ولی نظر آیا جو بنا شرٹ کے پش اپ کر رہا تھا۔ پسینے میں شرابور تھا۔ چوڑا سینہ، اس کے سکس پیک صاف دکھائی دے رہے تھے جو کہ کسی بھی لڑکی کو دل کو دھڑکانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ رخسار نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا کیونکہ اس نے شرٹ نہیں پہنی تھی۔ رخسار نے فوراً اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بال رگڑتی ہوئی باہر آئی تھی۔ ولی آئینے کے سامنے کھڑا اپنی جیکٹ پہن رہا تھا۔ اس کی نظر آئینے میں رخسار پر پڑی تھی۔ پنک کلر کا گھیرے دار فراک پہنے گیلے بال رگڑتے ہوئے ایک بار پھر ولی کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئی تھی اور بنا کچھ کہے سامنے سے ہٹا تھا۔ رخسار آئینے کے پاس کھڑی ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی تھی۔ ولی وہیں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ رخسار کو محسوس ہوا اس کے کچھ بال پیچھے ڈوری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس نے بہت کوشش کی ان کو چھڑوانے کی لیکن ناکام رہی۔ اس نے بے بسی سے نظر ولی پر ڈالی جو یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ولی اس کے پیچھے آ کر کھڑا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ رخسار نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ ولی نے اس کے سارے بال آگے کیے تھے۔ آہستہ سے اس نے رخسار کی ڈوری کھولنی شروع کی تھی۔ ولی کی انگلیوں کا لمس اپنی پیٹھ میں محسوس کر کے رخسار کا جسم کانپنے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ولی کی نظریں رخسار کی گردن پر موجود تل پر گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ پوری طرح بہک چکا تھا۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے تل کو سلانے لگا تھا اور بنا ادھر ادھر کی سوچے اس کی گردن پر جھکا۔ ولی رخسار کی گردن پر جھکا۔ اس نے اپنے ہونٹ رخسار کی گردن پر موجود تل پر رکھے تھے۔ رخسار نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ رخسار کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھے جیسے اس کا دل ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی لیکن ولی اس کی حالت سے بے پرواہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کو موبائل کی ایک گھنٹی نے توڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ رخسار نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ ولی بنا رخسار کی طرف دیکھے کمرے سے نکل گیا پیچھے۔ رخسار کانپتے ہوئے اپنا فون اٹھایا جو کتنی دیر سے بج رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ولی نے آنکھوں میں غصہ لیا رضیہ سے پوچھا تھا۔ کپڑے لے کر آئی ہے وہ میرے۔ رضیہ نے سے پہلے ہی رخسار بول پڑی تھی۔ میں تم سے نہیں پوچھا، جسے پوچھا ہے وہ جواب دے۔ تم بولو کیسے ہوئی تمہاری ہمت میرے کمرے کے باہر کھڑے ہونے کی؟ ولی رضیہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ رخسار رضیہ کی آنکھوں میں خوف دیکھ رہی تھی۔ ولی کے لیے رضیہ تم جاؤ نیچے۔ رخسار نے رضیہ کو نیچے جانے کے لیے کہا۔ ولی نے ٹیڑھی آنکھ سے رخسار کو دیکھا تھا۔ رخسار کمرے میں آ کر اپنا ڈریس دیکھنے لگی۔ ولی صوفے پر موبائل نکال کر بیٹھ گیا تھا۔ اپنی دونوں ٹانگیں ٹیبل پر پھیلا دی تھی۔ رخسار نے غصے سے اپنا ڈریس بیڈ پر پھینکا تھا اور ولی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ولی نے موبائل سے نظر ہٹا کر رخسار کو دیکھا جو خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے صبح ناشتہ نہیں کیا تم نے جو ان نظروں سے مجھے کھا رہی ہو؟ ولی نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ کس طرح ٹیبل پر پاؤں رکھ کر کون بیٹھتا ہے؟ رخسار غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ میں انتہائی ڈٹائی سے جواب دیا گیا تھا۔ رخسار کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا بیچاری اور کچھ نہ بول سکی اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس انسان کو سمجھانا دیوار میں سر مارنے جیسا ہے، وہ اپنے دل میں ہی بول رہی تھی۔ ولیمہ کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ یہ فنکشن گھر کے لان میں رکھا گیا تھا۔ بہت سے مہمانوں کو بلایا گیا تھا۔ ولی اور رخسار دونوں اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ دونوں نے وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ رخسار نے وائٹ کلر کی میکسی پہنی تھی ساتھ میچنگ سمپل جویلری اور ولی نے وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سب رخسار اور ولی کی پکچر بنا رہے تھے۔ فوٹوگرافر دونوں کو زبردستی مسکرانے کا کہہ رہا تھا ورنہ دونوں کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ہائے جیجو کیسے ہیں آپ؟ سونیا ولی کے پاس آئی تھی جو سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا ہوا تھا۔ I'm fine thank you۔ ویسے جیجو بہت لکی ہیں میری آپی کہ انہیں آپ جیسا لڑکا ملا۔ سونیا نے رخسار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رخسار نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہاری آپی بہت زیادہ لکی ہے کہ اسے میں ملا۔ ولی نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ لوکائز اسی وقت سیف بھی وہاں آ گیا تھا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ رخسار نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کے سامنے ہوں۔ آپی یہ کون ہے؟ سونیا نے رخسار سے پوچھا۔ یہ ولی کے دوست ہیں سیف۔ رخسار نے سیف کا تعارف کروایا تھا۔ اچھا سونیا نے برا سا منہ بنایا۔ یہ آپ نے اتنا عجیب ایکسپریشن کیوں دیا ہے؟ سیف نے سونیا کے منہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ دیکھیں نا کہاں جیجو اور کہاں آپ، کسی بھی اینگل سے آپ جیجو کے دوست نہیں لگ رہے۔ سونیا کی بات سن کر ولی نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ آج پہلی بار رخسار نے ولی کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ سیف نے صدمے سے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے آپ خود کو دیکھ کر میرے جیجو کو دیکھ کر زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم کیوں اتنی انسلٹ کر رہی ہو میرے بھائی کی؟ رخسار نے سیف کی سائڈ لیتے ہوئے کہا تھا۔ ایکسکیوز می تمہارا بھائی کب سے ہوگا؟ ولی نے رخسار کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس ابھی۔ رخسار نے بھی دانت نکالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کی بات پر سب خاموش ہو گئے تھے۔ تھینک یو سو مچ بہنا۔ سیف نے دل سے رخسار کا شکریہ ادا کیا تھا۔ سوری اس دن مجھے تمہیں
تمہارے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس وقت ولی اور سیف الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سیف پولیس اپنی اس دن والی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ دس از لاسٹ ٹائم، دوبارہ معافی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، ویسے اب تو بھی معافی مانگ لے، تو نے بھی تو مجھے مار کے میرا منہ سجا دیا تھا۔ سیف نے معصوم سی شکل بنا کر کہا تھا، ہیلو ولی، ہمدانی نے آج تک اپنے باپ سے کبھی معافی نہیں مانگی۔ تجھے لگتا ہے کہ وہ تجھ سے معافی مانگے گا؟ وہ تو پتہ ہے مجھے کہ تو نے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی، لیکن کبھی کوئی ایسا ہوگا جس سے تو معافی مانگے گا؟ ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ہوگا، ولی نے تن سے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ولی اور رخ کا ولیمہ ختم ہو چکا تھا۔ رخسار اس وقت کمرے میں آئی تھی۔ ولی پر اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر پہلے ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سو نہیں رہا، بس آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے۔ رخسار نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی جوڑی اتارنا شروع کی۔ ولی نے ایک آنکھ کھول کے اسے دیکھا جو اپنی جوڑی اتارنے میں مصروف تھی۔ اس نے اپنی دونوں آنکھیں کھولی اور رخسار کو گھورنے لگا تھا۔ کتنی دیر وہ اسے ایسے ہی گھورتا رہا تھا۔ رخسار واپس پلٹی، اس کی نظر ولی پر پڑی جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ ہائے، وہ اس وقت کتنا کیوٹ لگ رہا تھا، رخسار نے اپنے دل میں کہا تھا۔ ولی نے اپنی نظریں نہیں پھیری تھی، البتہ رخسار نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی تھی اور اپنے کپڑے لے کر واش روم گھس گئی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر ولی سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں رخسار باہر آئی تھی۔ ولی نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ لائٹ پنک کلر کی قمیض اور ساتھ ہی وائٹ کلر کی گھیرے دار شلوار پہنے وہ اترتی ہوئی باہر آئی تھی۔ ولی نے اسے نظریں ہٹائی۔ رخسار بیٹھ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ولی نے اسے سوالے نظر سے دیکھا تھا۔ مجھے سونا ہے، نیند آ رہی ہے، رخسار نے ولی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں نے تمہیں روکا ہے سونے سے؟ ولی نے اپنا سر بازو پر ٹکایا تھا اور رخسار سے کہا، تم اس طرح بیڈ پر پھیل کر سو گے تو میں کہاں سوؤں گی؟ ایکسکیوز می، یہ بیڈ میرا ہے، میں اس پر پھیل کے سوؤں یا جیسے مرضی سوؤں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ولی فوراً سے اٹھ بیٹھا تھا اور رخسار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرایا تھا، ہاں یہ بیڈ تمہارا ہے، لیکن اب اس کمرے میں میں بھی رہتی ہوں تمہاری بیوی بن کر، تو اس حساب سے اس بیڈ پر میرا بھی اتنا ہی حق ہوگا جتنا تمہارا ہے۔ اچھا وہ دیکھو سامنے وہ صوفہ نظر آ رہا ہے۔ ولی نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، ہاں نظر آ رہا ہے، اندھی نہیں ہوں۔ رخسار نے دانت چباتے ہوئے کہا، اوہ واقعی مجھے لگا تم دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ اگر دیکھ سکتی تو تمہیں وہ صوفہ ضرور نظر آتا۔ بل جاؤ، جا کر وہاں سو جاؤ۔ وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ میں کیوں صوفے پر سوؤں؟ یہ صوفے پر سوؤں مسئلہ تمہیں ہے، تم جا کر صوفے پر سو جاؤ، مجھے صوفے پر سونے کی عادت نہیں ہے۔ رخسار بھڑک اٹھی تھی، یہ روب کس پر چڑھ رہی ہو تم؟ یہ گھر، یہ کمرہ، یہ بیڈ، سب کچھ میرا ہے۔ ولی اٹھتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ رخسار نے آنکھیں چھوٹی کی، ولی کو دیکھا جو کسی صورت اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ رخسار بغیر اسے کچھ کہے سیدھی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ میں تو یہیں سوؤں گی، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ ولی اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جو ڈٹو کی طرح اس کے پیٹ پر قبضہ جما گئی تھی۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن اچانک ہی کچھ یاد آیا۔ اس کے ایکسپریشن تبدیل ہوئے تھے اور غصے کی جگہ شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اوکے تمہیں یہیں سونا ہے تو سو جاؤ، وہ کہتے ہی اپنی شرٹ اتارنے لگا، جسے دیکھ کر رخسار کی جان ہوا ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بٹ اوہ ارے وہ کیا ہے نا، مجھے شرٹ اتار کر میں سوتا ہوں، ایسے مجھے نیند نہیں آتی۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی تھی۔ رخسار اٹھنے لگی کہ وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ رخسار کے دونوں کے ارد گرد بیڈ پر رکھ دی اور خود پورا اس کے اوپر آ گیا تھا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے ایسے ہی سونے کی عادت ہے، شرٹ اتار کر پھینک کر، اور سب سے ضروری بات، یہ جو تکیہ تم نے اپنے نیچے رکھا ہوا ہے، میں اسے اپنے سینے لگا کر سوتا ہوں، تب ہی مجھے نیند آتی ہے۔ اب جبکہ میرے پلو کی جگہ تم نے لے لی ہے، تو ظاہر ہے اس کی جگہ تمہیں میری باہوں میں آنا ہوگا۔ اس کے کان میں جھک کر سرگوشی نما انداز میں بول رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتا یا کرتا، رخسار نے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، تم اٹھ کیوں گئی؟ چلو سو نا، ولی اپنی ہنسی دباتے ہوئے رخسار کو کہہ رہا تھا، مجھے نہیں سونا تمہارے ساتھ، میں صوفے پر سوؤں گی۔ وہ کہتے ہوئے پڑھنے لگی تھی کہ دوبارہ واپس مڑی تھی، اور تم یہ مت سوچنا کہ تم جیت گئے اور میں ہار گئی، اور انگلی دکھاتے ہوئے ولی کو بول رہی تھی، اور ولی بڑے اطمینان سے اس کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ رخسار پر صوفے پر جا کر لیٹ گئی تو ادھر ولی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مانو اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ پلیز پلیز کوئی کہیں نہ جائے، سب لوگ بیٹھ جائیں، رخسار نے آتے ہی اپنا سانس بحال کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، سب نے ناشتہ کر لیا، اب یہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ پروین نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آپ کا بیٹا تھوڑی دیر میں نیچے آ رہا ہے، تو کیا آپ لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کرنا چاہیں گے؟ کیا ولی نیچے آ رہا ہے، وہ بھی ہم سب کے ساتھ ناشتہ کرنے؟ پروین بیگم نے ایموشنل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی بالکل، اب آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ سب دوبارہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی ولی نیچے آیا تھا۔ سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتے ان کے پاس آیا، کچھ دیر رک کر ان سب کو دیکھنے کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ بڑے آرام سے اپنی پلیٹ میں ناشتہ ڈالنے لگا۔ سب منہ کھولے حیرت اور صدمے سے ولی کو دیکھ رہے تھے، جو واقعی آج سب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ویسے تو ایک عام سی بات ہوگی، لیکن ہمدانیوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ولید ہمدانی آج بڑے پیار سے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ اب تو گھر کے ملازم بھی حیرت سے ولی کو دیکھ رہے تھے، جیسے اس نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ ولی نے منہ میں پراٹھے کا نوالا ڈالا اور نظر اٹھا کر سب کو دیکھا، جو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا، اسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب پہلی بار تھوڑی
इतना कोई हैंडसम बंदा देखा है क्या आप लोगों ने? इसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अरे भाई, हम सोच रहे हैं आज ये सूरज कहाँ से निकला है जो हमारे साथ बैठ कर नाश्ता कर रहे हो। फराज ने तंज करते हुए कहा था। ओके, अगर आप लोगों को मेरा बैठना अच्छा नहीं लगा तो मैं भी चला जाता हूँ। क्या कुछ नहीं लगा था? परवीन बेगम ने उठकर कहा था। हम कैसे दोबारा कुर्सी पर बैठा था। अरे भाई, हम तो बस हैरान हैं और कुछ नहीं। मेरी जान, तुम बैठो। परवीन बेगम ने प्यार से इसे बैठाया था और चुप करके नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। अब मैं देखता हूँ आप लोग मेरे खिलाफ क्या प्लानिंग करते हैं। दिल्ली दिल्ली में वलीद खुद से कह रहा था। रुखसार की वजह से वलीद अब सबके साथ बैठता था, सिर्फ खाने के वक्त ही नहीं बिला वजह भी इन सब के साथ बैठ जाया करता था। कहीं कोई इसके खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा था। वली के इस रवैये पर सब बहुत ज़्यादा खुश थे। वली आज सारा दिन घर नहीं आया था। शाम के कोई 6 बज रहे थे जब वो घर आया था। जैसे कमरे में दाखिल हुआ था उसके कदम वहीं जम गए थे। वो कदम आगे नहीं ले पा रहा था। हैरत से इसकी आंखें फैल गई थी। इसके कमरे का सारे हुलिया बदला हुआ था। सब कुछ नया था। जहाँ कमरे का सारा फर्नीचर ब्लैक कलर में था, अब वो रेड और वाइट कलर में था। वली आस्ता से कदम लेता हुआ कमरे में आया था तो सामने ही फूल लगे हुए नजर आए थे। फूल देख के से अपनी शादी की भरी रात वाला मंजर याद आया था। किस तरह से सारे फूल ने नोच डाले थे। आज फिर इसके कमरे में फूल लगाए गए थे। गुस्से से इसके माथे की रगे फूल गए थे। वो फौरन वहां से देखकर कदम लेता नीचे आया था। रसे रसे वो धारते हुए सीढ़ियां बोर करते सब कर रहा था। सब इसके इतने दिनों बाद ये दहशत देखकर चौंक गए थे। वलीद, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? परवीन बेगम परेशानी से बोली थी। रजिया कहाँ है? वो उनसे पूछता हुआ किचन की तरफ गया। वो जानता था रजिया किचन में होगी। ये अल्लाह खैर। वो घबराते हुए वली के पीछे आई थी। रजिया जो पकौड़े फ्राई कर रही थी, वली की जोरदार चीख पर बेचारी वहीं सहम कर खड़ी हो गई थी। मेरे कमरे का इंटीरियर तुमने चेंज किया है? इसने आते ही से बाजू से दबोच रहा था। इसने तफ्तीश करने लगा। बोला वो जोर से डाला था। रजिया का तो हल्का खुश्क हो गया था। इसकी आवाज़ ने निकली थी। वली छोड़ो। रजिया को क्या किया है इसने? परवीन ने रजिया को छुड़वाते हुए पूछा था। मैंने तुम्हें कहा था ना किस दिन के मेरे कमरे से दूर रहना। इसकी किसी भी चीज़ को हाथ में लगाना। दोबारा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ही मेरे कमरे में सारी चेंजिंग करने की? एक एक लो जब आकर बोल रहा था इस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन ना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दोबारा तुम्हारे में हिम्मत नहीं होगी। उसे कहता है उसका हाथ पकड़ कर कढ़ाई के करीब लाया था जिसमें वो कुछ देर पहले पकौड़े ही तरी थी। आयल के नीचे गैस चल रहा था जिसकी वजह से ऑयल पूरी तरह गर्म था। इसमें से धुआं निकल रहा था। इसके इरादे जानकर परवीन फौरन इसकी तरफ आई थी। बोली छोड़ो रजिया को, इसने कुछ नहीं किया, छोड़ो इसे। बिल्कुल दूर वो जोर से चीखा था। इसकी चीख सुनकर सुमेरा और दादी भी किचन में आ गए थे, जबकि जुनैद साहब और फराज दोनों घर पर नहीं थे। अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इस कढ़ाई में जितना भी तेल है वो सारी आपकी रजिया के ऊपर गिरा दूंगा मैं। भाई आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़े रज़िया को। सुमेरा भी घबराते हुए बोली थी। वली अभी रज़िया का हाथ कढ़ाई में डाल ही रहा था। इसका रुखसार ने हाथ पकड़ लिया था। वो हैरत तो गुस्से से देख रहा था। हमारे कमरे का इंटीरियर रज़िया ने नहीं, मैंने बदला है। ज़ाहिर है तुम्हारी बीवी मैं हूँ तो ये सब करने की इजाज़त मुझे है। रज़िया को जाने दो, अगर सज़ा देनी है तो मुझे दो। इसलिए रज़िया का हाथ छुड़वाते हुए कहा था और वली ने बड़ी आसानी से इसका हाथ छोड़ दिया था। सही कहा तुमने, जिसने गलती की है सजा भी तो इसको ही मिलनी चाहिए ना। वली ने दांत चबाते हुए कहा। रुखसार का हाथ अपने हाथ में लिया था और खींचकर इसका हाथ कढ़ाई के पास लेके आया। वली ने हिम्मत कर ऐसा बेटा, बीवी है वो तुम्हारी। परवीन बेगम आप बकायदा रोने लगी थी। दादी और सुमेरा भी डर गई थी। क्या सच में आज वली अपनी बीवी का हाथ जलाने वाला था? नहीं आंटी, आप में से कोई भी वली को कुछ नहीं कहेगा। इसे करने दे जो करना चाहता है। रुखसार वली की आंखों में देखते हुए बड़े इत्मीनान से बोल रही थी। वली इसका हाथ पकड़ लिया था, अब कढ़ाई के ऊपर ले आया था। सबके मुंह हैरत और परेशानी से खुल गए थे, लेकिन रुखसार के चेहरे पर बिल्कुल इत्मीनान था, जैसे इसे यकीन था कि वली इसके साथ कुछ नहीं करेगा। वली ने जब से अपनी आंखें बंद करके खोली और रुखसार के हाथ को देखा जो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। कुछ सोचने के बाद उसने अगले पल रुखसार का हाथ छोड़ दिया था। सब एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या हो गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वली जो चाहता इसे करके रहता था। इसे कोई रोकता नहीं था, कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन आज वो खुद पीछे हट गया था। वो बिना कुछ बोले किचन से ही चला गया था। पीछे परवीन फौरन रुखसार की तरफ भागी थी। उसका हाथ देखने लगी जो वली ने पकड़ा था। सब अपने सुख का सांस लिया था। किचन से बाहर से वली सीधा कमरे में आया था। पूरे कमरे में इधर उधर चक्कर लगा था। ज़रूर मुझ पर कोई जादू टोना किया है। हर बार तुम मुझसे कैसे बचाती हो? कैसे मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ? कैसे? वो बार-बार खुद से सवाल कर रहा था जिसका जवाब इसके पास भी ना था। अगर तुम्हारी जगह किसी और ने किया होता तब तक वो इस दुनिया से जा चुका था। फिर तुम कैसे मुझसे बच गई? लेकिन बस अब वो नहीं है। मज़ीद मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूँगा। मैं हरगिज़ मैं तुमसे शादी बदला लेने के लिए की है, लेकिन अब तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जिसकी तुम मुस्तहिक हो। वो खुद से कहता कमरे से निकल गया था। फराज और जुनैद साहब जब से घर आए थे सुमेरा ने सारा किस्सा सुनाते थे। ऐसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरत इन्हें हुई थी। मैं जानती थी कि आस्ता-आस्ता वली का दिल नरम पड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। सबके साथ बैठे हुए परवीन बेगम ने कहा था, बहू भी तो अच्छी लाई हैं। इनके सामने भाई को कमज़ोर तो बढ़ना ही था। सुमेरा ने रुखसार को छेड़ते हुए कहा जो अपने ख्यालों में गुम थी। अचानक सुमेरा की बात पर चौंकी थी। हाँ भाई,
बहू तो मेरी लाखों में एक है, इसमें कोई शक नहीं। परवीन बेगम ने कंधे उचकाए थे, सबने जोरदार कहका लगाया, जबकि रुखसार भी जबरदस्ती मुस्कुराई थी। वलीद और सैफ रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। पीछे से वलीद को किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। वो पीछे मुड़ा तो सामने मौजूद पते किसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले थे। हाय वलीद, कैसे हो? इस दिन के बाद तुम दिखाई ही नहीं दी यार। वाजिद आते ही वलीद के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था और बेतकल्लुफ़ होकर से पूछने लगा, तुम यहाँ? वलीद संजीदा होते हुए पूछने लगा, यहाँ यार, यहाँ आया था दोस्त के साथ, तुझे देखा तो सोचा तुझसे हाल चाल पूछ लूँ। तू सुना इस लड़की का क्या हुआ? क्या नाम था इसका? उसने सोचते हुए कहा था, हाँ रुखसार, रुखसार नाम था ना इसका। वलीद ने एक नज़र सैफ पर डाली जो इसी को देख रहा था। यार एक बात है, वो लड़की थी बड़ी हसीन, मानना पड़ेगा, कितनी मासूम, कितनी खूबसूरत। मैं तो पूरा बहक गया था। अगर तो इस दिन रूम में ना आता तो मैं सच में कुछ कर जाता इसके साथ। इसकी बातें सुनकर वली का पारा हाई हुआ था, लेकिन वो खुद पर जब्त करता इसे सुन रहा था। पता है, मुझे आज तक इस बात का अफसोस है कि मैं इसके साथ कुछ कर नहीं पाया, इतने खूबसूरत लड़की को जाने दिया। वली ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली थी। वैसे पर एक फेवर देकर यार, मुझे इसे एक बार मिला दे यार। हाय, इस दिन से सुकून नहीं मिल रहा, बस एक मीटिंग फिक्स करवा दे यार। वाजिद का ये बोलना था कि वली के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो गुस्से से उठा और वाजिद को गिरबान से पकड़ के खड़ा किया और धर इसके मुंह पर मुक्के मारने लगा था। वलीद पागल की तरह से मारते जा रहा था। सैफ भी खड़ा तमाशा देख रहा था, क्योंकि वो जानता था वली को कोई नहीं रोक सकता। रेस्टोरेंट में मौजूद सब लोग हैरत से इसे देख रहे थे। पूरे रेस्टोरेंट में खामोशी छा गई थी। वली किसी सूरत भी इसे छोड़ने को तैयार न था। उसने मार मार के इसका बुरा हाल कर दिया था। बात सुन कमीने इंसान, आज के बाद अगर तूने मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जुबान से निकाला तो इतना मारूंगा तुझे कि दुनिया का कोई डॉक्टर तेरा इलाज नहीं कर पाएगा। बलिदान पीछे इसके कान में सरगोशी कर रहा था। इसने जोर से वाजिद को धक्का दिया। वो बिना कुछ के वहां से जा चुका था और पीछे वली अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। इसके जहन में वाजिद के अल्फाज गूंज रहे थे, पर ये सोच सोच के पागल हो रहा था कि कोई इसकी बीवी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। वो बिना इधर देखे वहां से निकलता चला गया था। सैफ भी पीछे इसके निकल गया था। वलीद बात सुन सैफ के पीछे ही था, लेकिन वलीद इसको इग्नोर करते हुए गाड़ी में बैठा था। सैफ ने बैठने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही था कि वलीद ने गाड़ी रेस्टोरेंट की गाड़ी स्टार्ट की और जहाज़ की तरह गाड़ी उड़ाता ले गया था पीछे। बस अफसोस से सर हिलाता रह गया था। वलीद तेज ड्राइविंग करता हुआ मुसलसल वाजिद के अल्फाजों के बारे में सोच रहा था। इसकी आंखों के सामने मंजर आया जब रुखसार वाजिद के साथ कमरे में अकेली थी। उसे देखकर किस तरह इसके सीने से आग लगी थी। इसे यही सोचकर जजरी आ रही थी कि कैसे रुखसार के बारे में वैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। उसके साथ कमरे में अकेला था, इसके बेहद करीब गाड़ी चलाते हुए अचानक रुका और कुछ सोचते हुए फिर से गाड़ी स्टार्ट की। रुखसार किचन में आज कुछ स्पेशल बना रही थी। कितनी देर वो किचन में थी। भाभी, इतनी देर से आप किचन में क्या कर रही हैं? सुमेरा किचन में आई और रुखसार, जो अभी तक कुछ बनाने में मसरूफ थी, इससे पूछने लगी, अरे भाई, मुझे ना आंटी ने बताया कि तुम्हारे भाई को पास्ता बहुत पसंद है, तो मैं इसके लिए पास्ता बना रही हूँ। तो इतनी देर तो नहीं लगती पास्ता बनाने में। हाँ भी नहीं लगती, लेकिन मैं यूट्यूब से देख कर बना रही हूँ। एक रेसिपी ट्राई की है, वो अच्छी नहीं बनी तो अब दूसरी तरीके से बना रही हूँ, शायद अब अच्छी बन जाए। हाय भाभी, अब कितनी प्यार करती हैं भाई से, इनके लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। इसकी बात सुनते ही रुखसार के गाल सुर्ख हुए थे। छोटे बीबी जी, वलीद बाबा आ गए हैं। रज़िया बेगम ने किचन में आते ही बताया था। अच्छा, मूड कैसा है इनका? रुखसार ने रज़िया से पूछा था। बीबी जी, वो तो आपको जाकर देख लें, मैंने तो बस दूर से ही इन्हें ऊपर आते हुए देखा है। रज़िया ने डरते हुए जवाब दिया था, भाभी, भाई का मूड जैसा भी हो, आप ये पास्ता ले जाएं, इनका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे कितना टेस्टी लग रहा है, थोड़ा सा टेस्ट करके देखो प्लीज़। सुमेरा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा था। हाय, मैं सदकी क्यों नहीं, ये लो। रुखसार से इसे प्लेट में पास्ता डाल के दिया था, जिसे खाकर सुमेरा के चेहरे पे के एक्सप्रेशन ही बदल गए थे। वाह भाभी, ये परफेक्ट है, आप ले जाएं। भाई तो खा के पागल ही हो जाएंगे सच में। हाँ, आप जल्दी से ले जाएं। वैसे सोफे पर वलीद सोफे पर अपना सर गिराए बैठा हुआ था। वाजिद के कहे गए अल्फाज मानो उसके दिमाग में घर गए थे। उसने सबसे अपनी आंखें बंद की थी। इतने में रुखसार रूम में आई थी। वलीद को उसने देख के उसने पास्ता की ट्रे टेबल पर रखी थी। मैंने तुम्हारे लिए पास्ता बनाया है, आंटी ने मुझे बताया तुम्हें पास्ता बहुत पसंद है, इसलिए मैंने नेट से रेसिपी देख कर डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। रुखसार ने बैठते वलीद से कहा, जिसने इसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा था। मुझे नहीं खाना, ले जाओ। वलीद ने बिना इसे देखे जवाब दिया था। इसका जवाब सुनकर इसके चेहरे के पर अचानक उदासी छा गई थी। देखो, तुम ट्राई तो करो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैं निकाल के देती हूँ। वो कहते ही ट्रे से पास्ता निकालने लगी थी। इसने पास्ता निकाल कर वलीद की तरफ बढ़ाया था। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे नहीं खाना। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? सीधे होते हुए वलीद ने घूर कर कहा था। लेकिन तुम ट्राई तो कर लो एक बार। मैंने इतनी मेहनत से बनाया, पूरे 2 घंटे में किचन में गर्मी में खड़े होकर तुम्हारे लिए, और टेस्ट भी नहीं कर रहे। रुखसार भी बाजी थी। चलो टेस्ट करो। अब इसने स्पून में पास्ता डालकर वलीद की तरफ बढ़ाया था। वलीद ने गुस्से से इसे दूर झटका था। टेबल पर जो पास्ता था वो सारा उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया था। रुखसार इसके अंदाज पर बुरी तरह काम की थी। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? बहरी हो, सुनाई नहीं देता क्या? क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती हो? सुकून क्यों नहीं लेने देती? तुम मुझे जीना हराम करके रखती है तुमने मेरा। क्या चाहती हो? निकल जाओ कमरे से। वो बहुत ज़ोर से चीख रहा था। इस पर रुखसार तो ज़मीन पर पड़ा पास्ता देख रही थी, जो उसने इतनी मेहनत से बनाया था। बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। समझते क्या तुम खुद को? हाँ, कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हो क्या तुम? आखिर किस बात का गुरूर है तुम्हें? तुम्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता? तुम्हें
صرف اپنا گھمنڈ ہی اپنے انا ہی پیاری ہے، کسی کے احساسات کسی کے جذبات سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن غلطی تمہاری نہیں ہے، غلطی میری ہے، میں ہی بیوقوف جو تمہارے لیے بارے میں سوچتی ہوں۔ لیکن پتہ ہے کیا، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ کوئی تمہارے بارے میں سوچے، تم کسی کے پیار کی پرواہ کے لائق ہی نہیں ہو، صرف نفرت کے لائق ہو بس۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی اور پلیز آنکھیں بڑے سے دیکھ رہا تھا۔ میں کوستی ہوں اس دن کو جب میری تم سے شادی ہوئی تھی، کاش کہ میں آنٹی کی باتوں میں نہ آتی، تم سے بہتر میں کسی فقیر سے شادی کر لیتی، کم از کم انسان تو ہوتا، تم انسان ہی نہیں ہو، حیوان ہو، حیوان ہو۔ مسلسل چلا رہی تھی اس کے آخری الفاظ پر۔ ولید نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کب اس کے قریب آتا ہوا کرایا تھا، میں حیوان ہوں؟ ہاں اوکے، تو آج اس حیوان کی حیوانیت بھی دیکھ لو، کہتے اس نے گردن سے دبوچا تھا، اس کے ہونٹوں کو اپنا نشانہ بنایا تھا، بڑی بے رحمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنا غصہ، اپنی نفرت اتار رہا تھا، اور در حقیقت وہ واجد کا غصہ اس پر اتار رہا تھا، جبکہ رخسار بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن ولید کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کتنی دیر وہ اس کے ہونٹوں پر بے رحمانہ سلوک کرتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا، اور رخسار جو اس کے سہارے سے کھڑی تھی، اس کے چھوڑتے زمین پر گری تھی، رخسار کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، ولید نے بری طرح اس کے ہونٹوں کو کچلا تھا۔ آئندہ اگر مجھے حیوان کہا تو ایسی حیوانیت دکھاؤں گا تمہیں کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، وہ اسے کہتا کمرے سے جا چکا تھا، جب کہ پیچھے رخسار اپنی سسکیاں دبانے لگی تھی۔ ولید تیز تیز چلتا باہر کی طرف جا رہا تھا جب اچانک سمیرا سے ٹکرا گیا۔ کیا ہوا بھائی، اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سمیرا نے اسے دیکھتے پوچھا۔ بھائی یہ آپ کے ہونٹ پر خون کیوں ہے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ سمیرا نے ولید کے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جہاں خون لگا ہوا تھا، ولید نے اپنے ہونٹ پر ولید نے اپنے الٹے ہاتھ سے اپنے ہونٹوں کو چھوا، اسے اپنے ہاتھ پر بھی خون نظر آیا تھا، وہ اس سے بنا کوئی جواب دیے وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے سمیرا اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ بھائی کے ہونٹ پر خون کیوں آیا؟ چوٹ کا تو کوئی نشان نہیں تھا، اس کے ہونٹوں پر پھر خون کیسے آیا؟ وہ پریشانی سے سوچتی رہی تھی۔ رخسار کتنی دیر روتی رہی، اپنی سسکیاں دباتی رہی، اپنے ہونٹوں پر درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن جو درد اس کے سینے میں تھا، اس کے سامنے یہ درد بڑھا نہ تھا۔ جلدی سے اٹھی، اپنے آنسو صاف کے باتھ روم میں گھس گئی، اسے شیشے کے پاس کھڑا کر خود کو دیکھا، اسے ایک گہرا کٹ اپنے ہونٹ پر نظر آیا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے نل کھولا اور اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کیے۔ وہ بھی منہ دھو رہی تھی، اسے کمرے سے سمیرا کی آوازیں آئی۔ اچانک وہ ڈر گئی، ایسے ہولیاں لے کر سمیرا کے سامنے کیسے جائے گی؟ بھابھی آپ اندر ہیں؟ سمیرا نے باتھ روم کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں وہ میں نہا رہی ہوں، تم بولو، اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ ارے بھابھی نیچے کھانا لگ گیا، آپ آئی نہیں ابھی تک؟ تو موم نے کہا میں آپ کو بلا لوں۔ رخسار گہری سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس سارے میں کیسے جائے۔ سمیرا میری طبیعت نہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس لیے بھوک نہیں میں بالکل بھی نہیں ہے، تو آپ لوگ کھانا کھا لو۔ کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ بھابھی ٹھہرے، میں موم کو بلاتی ہوں۔ وہ پروین کو آواز دینے لگی تھی کہ رخسار نے آواز دی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم آنٹی کو پریشان نہ کرو، ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا آپ؟ سمیرا نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو اور کسی کو کچھ مت بتانا۔ اوکے اب نہا لے، پھر ریسٹ کر لیجیے گا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ضرور۔ سمیرا کمرے سے جا چکی تھی۔ اچھی طرح منہ دھونے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اپنے ہونٹ پر مرہم لگانے لگی۔ وہ روتے ہوئے یہ سب کر رہی تھی، اس نے سوچا نہیں تھا کہ ولید اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ وہ بیٹھ کے گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی، اپنی آنکھیں موند لی، پر بہن میں وہ سو چکی تھی۔ صاحب کے گھر سے ولید سیدھا اب گھر آیا تھا، رات کا وقت تھا، سب سو چکے تھے، ولید کے لیے اب دروازہ کھلا رکھا جاتا تھا، وہ جب آئے کوئی کہنے والا نہ تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا، سامنے ہی بیڈ پر سے رخسار سوتے ہوئے نظر آئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف آیا تھا، اس کے بالکل پاس آ کر رک گیا تھا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے گالوں پر آنسوں کے میٹھے میٹھے نشان تھے، اور ہونٹ جو کنارے سے پھٹا ہوا تھا جس پر ہلکے ہلکے خون کے قطرے ابھی بھی موجود تھے۔ ولید اسے دیکھتے ہوئے اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا، اس نے شرم سے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کا کیا حال کر دیا تھا؟ میں دراصل مجھ سے غلطی، وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو، سوری۔ تمہیں پتہ ہے آج تک میں نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی، مجھے تو معافی مانگنا بھی نہیں آتا۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں خود کو بدلتا ہوا محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے اندر بہت کچھ بدلتا ہوا دیکھا ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہ محبت ہے، یہ پیار، یہ سب کیا ہے۔ میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ صاحب کہتا ہے کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم میں جانے لگا ہوں۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن تم سے جو تم سے ہے وہ کبھی کسی سے نہیں ہوا۔ محبت کا تو نہیں پتہ، لیکن مجھے تمہاری عادت ضرور ہوگی، اور عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کہتے ہوئے فوراً سے بیڈ سے اٹھا تھا اور رخسار کو دیکھنے لگا تھا جو ابھی بھی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ جلدی سے ہٹا اور واش روم میں گھس گیا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر دوبارہ آ کر رخسار کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ رخسار کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک انجانی مسکراہٹ عام گھیری تھی۔ وہ خود بھی اپنے دل کی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا جو زور سے دھڑک رہا تھا، پھر رخسار کی اور پھر نظر اٹھا کر رخسار کو دیکھا۔ کتنی دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر آیا اور لائٹ آف کر کے سو گیا۔
صبح ولید کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اسے بیڈ پر رخسار نظر نہیں آئی، تو جلدی سے اٹھا اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا تھا۔ ماں رخسار کہاں ہے؟ اس نے آتے اپنی ماں سے پوچھا جو کچن میں رضیہ کو کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم فریش بھی نہیں ہوئے؟ ایسے ہی نیچے آ گئے۔ پروین اپنے بیٹے کی بھیڑ کی حالت دیکھ کے پوچھا، آپ مجھے بتائیں رخسار کہاں ہے؟ اس نے واپس اپنا سوال دہرایا تو وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہے۔ کیا اتنی صبح صبح کیوں بیٹا؟ دن کے 10 بج رہے ہیں اور یہ تمہارے لیے صبح ہے، اور وہ اس کی ماں کا گھر ہے، جب چاہے جا سکتی ہے۔ وہ ولی کی بات سنتے ہی وہ کچن سے باہر آ گیا۔ وہ جلدی سے واپس کمرے میں آیا تھا اور اپنا فون نکال کر رخسار کا نمبر بنانے لگا۔ کافی دیر فون ٹرائی کرتا رہا لیکن رخسار کا فون بند جا رہا تھا۔ اس نے اب سونے کو فون کیا جو پہلی بار پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، ہائے جیشو، کیسے ہیں آپ؟ سونے نے فون کان سے لگاتے پوچھا، وہ مجھے تمہاری آپی سے بات کرنی ہے، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی، ذرا میری بات کرواؤ۔ لیکن جیجو آپی تو یہاں نہیں ہے، وہ یہاں آنے والی تھی کیا؟ سونے نے پوچھا، کیا وہ وہاں نہیں ہے؟ ولی نے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ نہیں، آپ بتائیں وہ یہاں آنے والی تھی کیا؟ ولی نے بنا کوئی جواب دیے فون بند کر دیا تھا اور نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ موم وہ سیڑھیاں اترتا ہوا اپنی ماں کو بلا رہا تھا۔ ولی، کیا ہوا؟ ولی سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ چلا رہے اور رخسار کس ٹائم گئی تھی یہاں سے اور کس کے ساتھ گئی تھی؟ ولی نے گھبرائے ہوئے پوچھا تھا، بیٹا وہ 2 گھنٹے پہلے ہی گئی تھی، اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کس کے ساتھ گئی؟ ڈرائیور کے ساتھ۔ کون سے ڈرائیور کے ساتھ؟ ولی پوچھ رہا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، بیٹا ہوا کیا ہے بتا دو صحیح۔ پروین نے بے-چینی سے پوچھا، وہ وہاں پہنچی ہی نہیں ابھی تک، میں نے سونے سے فون کر کے پہنچایا کیا، لیکن اسے گئے ہوئے تو کافی وقت ہو گیا، اب تک تو اسے وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کون سے ڈرائیور کے ساتھ کی ہے؟ ہمارا ڈرائیور صفدر، جو اس کے ساتھ کی تھی۔ سب پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ رخسار اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ ولی کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ ابھی سبھی اپنی سوچوں میں تھے کہ دروازے سے صفدر، جس کے ساتھ رخسار تھی، زخمی حالت میں آ رہا تھا۔ سب اس کی طرف بھاگے تھے۔ ولی نے اسے گربان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ رخسار کہاں ہے؟ وہ غصے سے گرایا تھا۔ ولید، اسے چھوڑو تو صحیح، حالت دیکھو اس کی، کیا کر رہے ہو؟ فراز نے صفدر کو چھڑاتے ہوئے کہا تھا، دور ہٹے، کوئی پاس نہیں آئے گا۔ تو بول، کہاں ہے رخسار؟ تمہارے ساتھ گئی تھی نا؟ پھر کہاں ہے وہ ولی بابا، میں رخسار میڈم کو ان کے گھر لے کے جا رہا تھا، اچانک ہماری گاڑی کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے کچھ آدمی نکلے، انہوں نے اپنے منہ پر چھپائے ہوئے تھے زبردستی رخسار میڈم کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے بھی مارا اور میڈم کو بھی لے گئے۔ صفدر بول رہا تھا۔ اس کے بولنے کے ساتھ ولی کے ہوش بھی ہوا ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے اس کے گریبان کو چھوڑا اور صدمے کی حالت میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ ولی، فراز نے آگے آ کر ولی کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ آپ لوگوں نے سنا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری رخسار کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، کون کر سکتا ہے ایسا؟ میری بیوی کے ساتھ کون کر سکتا ہے ایسا؟ وہ دیوانوں کی طرح بول رہا تھا۔ ولی سنو، یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ہمیں رخسار کو ڈھونڈنا ہے، یو ہیو ٹو اسٹرانگ۔ فراز نے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے کہا تھا، ہاں بیٹا، فراز صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے اس سے پہلے کہ رخسار کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے۔ پروین بیگم کا یہ کہنا تھا کہ ولی فوراً سے اٹھا تھا، کچھ نہیں ہوگا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خود سے کہتا باہر نکل گیا تھا، پیچھے فراز بھی چلا گیا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، سیف اور فراز بھی اس کے ساتھ تھے۔ اچانک ولید کا فون بجا تھا۔ ولید نے جلدی سے کال اٹھائی تھی۔ ہیلو رخسار، ارے کیا بات ہے، بڑے بے قرار ہو بھائی، تم تو اپنی بیوی سے ملنے کو۔ آگے سے وجدان کی آواز سن کر ولید نے گاڑی روک دی تھی۔ کہاں ہے میری بیوی؟ کہاں ہے میری بیوی؟ ولید نے دانت پیستے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے پاس۔ بولو، کیا کر لو گے؟ دیکھ واجد، اگر اسے ایک روج بھی آئی نا، میں تیرے ساتھ کیا کروں گا یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ رے نہیں، سوچنا بھی نہیں کہ میں اسے کوئی تکلیف دوں گا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو کون پاگل نقصان پہنچانا چاہے گا؟ میں تو بس اس کے ساتھ خوبصورت پل گزارنا چاہتا ہوں، بس اپنی زبان کو لگام دے، اسے چھونا بھی مت، ورنہ کیا۔ دیکھ، تو اس وقت مجھے دھمکی دینے کی سچویشن میں نہیں ہے، اگر اپنی بیوی کی اسے بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ پیچھے ولید نے اپنا سر جھٹک دے کر دوبارہ غصے سے اپنی گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ ولید، کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ فراز نے پریشانی سے پوچھا۔ میں اس واجد کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے میری عزت بہا ڈالا ہے، میں جان لے لوں گا اس کی۔ ولی نے واجد کا فون ٹریک کروایا تھا، اسے لوکیشن مل گئی تھی۔ اس وقت وہ ایک پرانے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑے تھے جسے دیکھ کر لگ رہا تھا یہاں کوئی آنے جانے والا نہیں ہے۔ بھائی، میں اندر جا رہا ہوں، آپ لوگ یہیں رہیں، ولی نے فراز اور سیف کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ولید، ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، ہو سکتا ہے اندر کوئی خطرہ ہو۔ سیف نے پریشانی سے پوچھا۔ خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تینوں اندر گئے تو پھنس جائیں گے، پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے تم لوگ یہیں رہو اور ایمبولینس کو فون کر کے یہاں کا لوکیشن دو اس کتے کی لاش اٹھانے کے لیے۔ یار ولی ریلیکس، ہم پولیس کو فون کرتے ہیں، تو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، اس کا حساب قانون نہیں میں لوں گا۔ ولی کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، اس لیے وہ آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ایک جگہ کا جائزہ لے رہا تھا لیکن وہاں اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا، وہ خود سے کہتا ہوا آگے بڑھا۔ اچانک ایک کمرے کے آگے آ کر رک گیا کیونکہ دوسرے کمرے کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے جب یہ کمرہ بند تھا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا نہیں کھولا، اس نے
زور زور سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا تھا۔ فوراً سے اندر داخل ہوا۔ سامنے اس کی نظر رخسار پر پڑی جو بے ہوش تھی یا شاید سوئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ولید نے گہرا سانس لیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف بڑھا تھا، اس کے قریب آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ رخسار کے ہاتھ پر رکھا جو رسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے چھونے سے رخسار نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی، اپنی آنکھیں کھول لی اور وہ ولید کو سامنے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، جسے اس سے موقع توقع نہیں تھی کہ ولید جلدی یہاں پہنچ جائے گا۔ تم آ گئے؟ رخسار نے ولید کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آنا ہی تھا، تمہیں یہاں چھوڑ نہیں سکتا تھا، ولید نے بہت پیار سے رخسار کا جواب دیا، جسے سن کر ایک پل کے لیے وہ بھی ٹھٹر گئی تھی۔ تو پھر دیکھ کیا رہے ہو؟ کھولو نا مجھے، رخسار نے سنجیدگی سے کہا تاکہ باہر اس کی آواز نہ جائے۔ کھول دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ولید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ رخسار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جو مسلسل سے تکتے جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری رخسار، ولید کے الفاظ مانو صدمے میں چلی گئی تھی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ وٹ ایور آئی ڈو ود یو، کبھی نہیں سوچا تھا کبھی کسی کو یہ الفاظ بولوں گا میں۔ تم میرے لیے بہت اہم، بہت خاص ہو، میری زندگی کے لیے بہت قیمتی ہو۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے ساتھ میرے پاس رہو، مت جاؤ کہیں۔ وہ بولے جا رہا تھا کہ جبکہ رخسار بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ان سب باتوں پر یقین کرنا چاہ رہی ہو لیکن کر نہ پا رہی ہو۔ کچھ پل کے لیے دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی تھی۔ اگلے ہی پل رخسار نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ اب بولو، کیا تم مجھ جیسے سر پھیرے کو قبول کرو گی، مجھ جلاد کو قبول کرو گی؟ کیا مجھے معاف کر پاؤ گی؟ کہتے ہوئے ولید کا رکا تھا اور پھر بولا، کہو کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی میری تمام غلطیوں کے لیے، تمام زیادتیوں کے لیے جو میں نے تمہارے ساتھ کی؟ دیکھو یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، تم میرے ساتھ کھولو پہلے۔ رخسار نے نظر چڑھاتے ہوئے کہا تھا، نہیں پہلے کہو تم نے مجھے معاف کیا۔ ولید بھی بس تھا، ہم گھر جا کے بات کریں گے، ولید ابھی کھولو مجھے، اس سے پہلے وہ کمینہ آ جائے۔ رخسار نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، آنے دو اسے، جب تک تم کہتی نہیں کہ تم مجھے معاف نہیں کیا تب تک میں تمہیں کھولوں گا نہیں، چاہے کوئی بھی آ جائے۔ تو تم مجھے یہیں چھوڑ کر جاؤ گے؟ رخسار نے صدمے سے کہا، نہیں، چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ساتھ لے جاؤں گا اپنے، لیکن اس کرسی سمیت۔ ولید نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا؟ رخسار کو یہ صدمہ پہنچا تھا۔ وہ لوگ کیا معاف کیا؟ ہاں معاف کیا، میری 7 نسلوں نے تمہیں معاف کیا، اب کھولو مجھے، رخسار نے باقاعدہ چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر ولید نے اپنی ہنسی دبائی تھی، اس کی رسی کھولنے لگا تھا، جلدی رسی۔ ولید رسیوں سے آزاد کر کے اسے کھڑا کر چکا تھا، رخسار بالکل اس کے مقابل کھڑی تھی۔ ابھی ایک دوسرے کو دیکھنے میں مصروف تھے کہ پیچھے آتا تالیاں بجانے کی آواز آئی تھی۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، واجد نے دیکھ کر تالیاں بجا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ مطلب اتنی جلدی تم اپنے لیلا تک پہنچ گئے؟ ولید کیا بات ہے یار، تم تو بڑے فاسٹ نکلے۔ ولید نے رخسار کو پیچھے چھپا لیا تھا، تم یہاں پہنچ تو گئے ہو لیکن یہاں سے زندہ بچ نہیں سکو گے۔ واہ، اس وجہ واجد نے زور سے آواز لگائی تھی اور پیچھے 7 لوگ ہاتھ میں بندوقیں لیے اندر آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر رخسار نے ولید کی شرٹ پیچھے سے پکڑ لی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میری شرٹ پھاڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ اگر تم نے مجھے اس طرح سے پکڑا تو ان سے میں لڑوں گا کیسے؟ ولید نے پیچھے مڑ کر رخسار کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ رخسار نے اس کی بات سنتے اس کی شرٹ کو چھوڑتے ولید دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوا تھا، تمہارا مسئلہ مجھ سے ہے، میری بیوی کو جانے دو یہاں سے۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ میں نے تو ابھی تک اسے چھوا بھی نہیں، وہ کمینگی سے کہتا ہے اس کے قریب آتا ہے۔ اس کی بات پہ ولید نے اپنی مٹھیاں پیچھی تھی۔ تم لوگ دیکھ رہے ہو، پکڑو انہیں، مجھے یہ لڑکی زندہ چاہیے۔ واجد نے اپنے لوگوں کو حکم دیا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی سب ولید اور رخسار کی طرف کے ولید نے کچھ سوچتے ہوئے پاس پڑے کرسی اٹھا کے اس کی طرف پھینکی تھی۔ ان میں سے کچھ کرسی کے لگنے کی وجہ سے گر گئے تھے اور باقی کو سنبھالنے میں لگ گئے تھے۔ انہیں اس طرح دیکھ کر ولید نے رخسار کا ہاتھ پکڑا، باہر کی طرف بھاگا تھا۔ دونوں بھاگ گئے تھے اور پیچھے واجد سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے سب ہوا کیا ہے۔ ولید نے رخسار کو لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ولید تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کھولو مجھے، پیچھے سے وہ دروازہ بجا رہی تھی۔ ولید دروازہ بند کر کے پیچھے مڑ آئی تاکہ اپنے سامنے واجد کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے ولید، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، واجد غصے سے کہتا ہوا ولید کی طرف بڑھا تھا۔ اسے کالے سے پکڑ کر ولید نے بھی اس کا گلا پکڑ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو مارنے شروع ہو گئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو بری طرح پیٹ رہے تھے جبکہ پیچھے رخسار بار بار دروازہ بجا رہی تھی۔ ابھی وہ ایک دوسرے کو پیٹ ہی رہے تھے، وہاں واجد کے آدمی بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے ولید کو پکڑ لیا تھا۔ واجد اپنا منہ سے خون صاف کرتا ولید کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آج تمہاری بیوی کی عزت تو جائے گی ہی جائے گی، پر آج تمہاری جان بھی جائے گی۔ وہ اس پر گولی چلانے والا تھا، پیچھے سے فائرنگ کی آواز آئی۔ یہ فائرنگ سیف اور فراز نے کی تھی۔ موقع دیکھتے ولید نے اپنا آپ چڑھوایا تھا، واجد کی طرف بڑھا۔ سیف اور فراز نے سب کو زخمی کر دیا تھا، کوئی بھی اٹھنے کی حالت میں نہ تھا۔ اب صرف واجد بچا تھا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور ولید اسے گن چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ چپٹا چپٹی میں اچانک گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ فراز اور سیف بھی ساکت ہوئے تھے جبکہ پیچھے رخسار بھی سکتے میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ باہر دروازہ کھلا، وہ زور سے چلانے لگی تھی۔ اچانک واجد زمین پر گرا تھا، گولی سے لگی تھی۔ اسے گرتا دیکھ کر سیف اور فراز نے سب کا سانس لیا تھا۔ سیف نے بھاگ کر رخسار
का दरवाज़ा खोला था। वो हड़बड़ाते बाहर आए थे और वाजिद का भाईजान ने जिसे देखकर इसकी जान में जान आई थी। इसने भागकर वलीद को गले लगाया था। सैफ और फराज ने अपनी नज़रें फेर ली, जबकि वलीद तो रुखसार के अमल से साकित हुआ था। जल्द ही रुखसार को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ और पीछे हटी थी। फराज और सैफ ने पास आकर वलीद को अपने गले लगाया था। वलीद और रुखसार को लेकर यहाँ घर जा, मैं और सैफ संभाल लेंगे। फराज ने वलीद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। चलो, रुखसार कहते हुए रुखसार को लिए अपने साथ चला गया था। वलीद खामोशी से ड्राइव कर रहा था और खिड़की से बाहर देख रही थी, गाड़ियों को देख रही थी। इसके जहन में वलीद के अल्फाज गूंजे थे। अल्फाज को याद करते रुखसार के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी। इसकी मुस्कुराहट वलीद से चुप ना सकी थी। क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? वलीद ने रोड पर नजर रखते हुए रुखसार से पूछा था, क्यों, मेरे मुस्कुराने पर कोई पाबंदी है? रुखसार ने तहमुल से जवाब दिया था, नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि अब तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। वलीद ने गाड़ी रोकते हुए कहा था। वलीद अपना हाथ रुखसार की तरफ ले गया था। तुमने मुझे माफ़ करके मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। तुमने इस पुराने वलीद को मार दिया। अब जो तुम्हारे सामने है, ये वो वलीद नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ के बाद मेरी ज़ात से तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं होगी। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, ये मेरा वादा है। अपनी आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए इसे कह रहा था। इसकी बात पर रुखसार की आंखें भीगी थी। नहीं, आज के बाद तुम्हारी इन आंखों में आंसू ना आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। मैं इसने आंसू पोंछते हुए कहा था। दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। आफ्टर 2 years प्रीत कितनी देर से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इसे इसे इधर चक्कर लगाते हुए देख रहे थे। वलीद, बेटा बैठ जाओ, थक जाओ के आखिर परवीन बेगम ने तंग आकर कहा था। कैसे बैठ जाओ मामा, इतनी देर से डॉक्टर रुखसार को लेकर अंदर गई, अभी तक बाहर नहीं आई। पता नहीं अंदर इसके साथ क्या कर रहे हैं वो लोग। बस मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है, मैं अंदर जा रहा हूँ। वलीद अंदर ही जा रहा था। एक नर्स छोटी सी बच्ची को अपनी बाहों में लिए इनकी तरफ आ रही थी। मुबारक को बेटी हुई है, इसने बच्ची को वलीद की गोद में देते हुए कहा था। वलीद सबके चेहरे पर खुशी से खिल उठे थे। वलीद ने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया। परवीन बेगम ने अपनी पोती की नजर उतारी थी। वलीद ने प्यार से अपनी बेटी का माथा चूमा और इसके कान में जान दी और इसका नाम इरहा रखा था। इस वक्त इरहार रुखसार की गोद में थी और वलीद बारी बारी इन दोनों को देख रहा था। तुमने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है मुझे, इसका एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। वलीद ने मोहब्बत से रुखसार का माथा चूमते हुए कहा था। आज इनकी फैमिली मुकम्मल हो गई थी, इनका प्यार मुकम्मल हो गया था। अल्लाह ने इन्हें हर खुशी से नवाजा था। वो दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुराए और इस नन्ही सी जान को देखा जो अब इनकी ज़िंदगी बन चुकी थी। ख़त्म शुद्ध। सो डियर रीडर, से द नॉवल तेरा साथ है कितना प्यारा है। इसकी राइटर हैं बानो रुख। तो ये नॉवल था, इसमें मिस्टेक थी, इमला की मिस्टेक थी, जिसे पढ़ते हुए मैं भी काफ़ी जगह पे अटकी हूँ। और आप लोग प्लीज़ मिस्टेक वगैरह को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ ठीक से पढ़ने की। तो जिसको नावल पसंद आया वो लाइक करे, शेयर करे और अच्छा सा प्लीज़ रिस्पॉन्स दिया करे। आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत कम होता जा रहा है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतने नावल जो है वो लेके आती हूँ सारा कुछ। तो आप लोग प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें और मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।